بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست ایمن ظہیر، آپ کو وائس آف ایما پہ خوش آمدید۔ تو ہم ناول پڑھ رہے تھے، کون سا پڑھ رہے تھے؟ ہاں جی، ہم ناول پڑھے تھے عشق باز بائی فروا خالد کا۔ ایپیسوڈ 2 بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ ہوپ سو آپ کو وہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ اور اب ہم ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں 3۔ تو سب سے پہلے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ تو چلیے ہم اپنی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ نیوز سیکرٹری ہے تمہاری؟ حنان بھی ایزل کو دیکھ چکا تھا۔ اسے یقین ہی آیا تھا کہ آریہ نے خود اسے سلیکٹ کیا ہے۔ ہاں اسے وہ شوق تھا میرے سارے کام کرنے کا، اور تم جانتے ہو میں اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کے شوق بھی پورے کرنے کا قائل ہوں۔ کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالتا وہ اپنے سلیوز کے کف لنک کھول کر انہیں فولڈ کرتے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سجا سرد پن دیکھ حنان سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ شخص اپنے معاملات میں کسی کو نہیں بولنے دیتا تھا، اسی لیے حنان مزید اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کر پایا تھا۔ جب اسی لمحے وہ ڈائری لیے اس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی تھی، اس کے ساتھ آفس بوائے بھی تھا جو اس کے ٹیبل پر کافی رکھ کر واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ ایزل ٹیبل سے کچھ فاصلے پر دائیں جانب کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت پرپل کلر کے پرنٹڈ سوٹ ویئر، شیفون کا دوپٹہ کندھوں پر اور سر پر جمائے بالوں کو کیچر میں مکید کیے سادگی اور معصومیت کا پیکر معلوم ہو رہی تھی۔ حنان کو وہ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، جبکہ آریہ نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے کے بعد اس کی جانب دیکھا نہیں تھا۔ ہمایوں کی کمپنی کریم اللہ صاحب کی بیٹی کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر ان کے ساتھ مل کر 1 سال کا کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، جس سے ہمایوں کی کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ واحد ایسی کمپنی ہے جو شاید ہمیں اس پروجیکٹ میں شامل بھی نہ کرنا چاہے، کیونکہ کریم اللہ صاحب سے ہمارے کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور ان کی بیٹی میں ہمایوں کافی انٹرسٹڈ بھی ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی ان کی منگنی بھی کر دی جائے گی۔ آریہ نے حنان کو یہ سب پتہ کرنے کو کہا تھا۔ یہ اندر کی باتیں تھی جو سامنے تب آتی جب یہ پروجیکٹ ہمایوں کی کمپنی کو مل چکا ہوتا۔ آریان ہمیشہ اپنے دشمنوں کی سوچ سے 10 گنا آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ہرا پانا کافی مشکل رہتا تھا اس کے مخالفین کے لیے۔ انٹرسٹنگ۔ نہ جانے کس احساس سے اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھی۔ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تم؟ کریم اللہ کی بیٹی ریحام کافی شاطر ہے، آج کل بزنس سرکل میں کافی ڈیمانڈ میں چل رہی ہے۔ سنا ہے کافی مغرور اور نکچڑی سی بھی ہے۔ تم جیسا انسان جس کے اپنے مزاج 7ویں آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں، تم مجھ سے 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر پاؤ گے، حنان نے اسے آگاہ کیا، جبکہ ایزل خاموشی سے کھڑی ان لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سن رہی تھی۔ وہ ڈائری لے کر کام کی باتیں نوٹ کرنے کے لیے وہاں کھڑی تھی، مگر اب تک ان لوگوں نے ایک بھی کام کی بات نہیں کی تھی۔ ایزل کی نگاہیں بار بار بھٹک کر آریان کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اتنا مغرور اور خود پسند انسان اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا جس نے ایک بار بھی اسے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ حنان دوبارہ کہہ چکا تھا مگر اس نے مسکرا کر انکار 2 بار کہہ چکا تھا مگر اس نے مسکرا کر انکار کر دیا تھا۔ فکر مت کرو، اس بار بھی ہمایوں صاحب کو ہار کا مزہ چکھانا پڑے گا، اور یہ ہار وہ لڑکی دے گی اسے۔ بات کرتے اس نے ایزل کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ ریحام، کریم اللہ کی پی اے کو کال کر کے اسے آج شام میرے ساتھ ڈنر کی آفر کرو، جو بھی رسپانس آتا ہے مجھے فوراً بتاؤ، اسے حکم دیتا وہ جانے کا اشارہ کر گیا تھا جو کب سے اس کے سر پر کھڑی اسے شدید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ کتنی حسین اور کیوٹ ہے۔ حنان بھی باقی لوگوں کی طرح ایزل کے غیر معمولی حسن سے کافی متاثر ہو چکا تھا۔ کون؟ لیپ ٹاپ اوپن کرتے وہ اپنے دھیان میں بولا تھا۔ تمہاری سیکرٹری، تم نے جان بوجھ کر رکھا ہے کیا اسے اپنے ساتھ فلزا کو جیلس کرنے کے لیے؟ حنان کے الفاظ اسے جلدی آگ میں دھکیل گئے تھے۔ حنان اور اس کے گھر کے تمام افراد سمیت پوری دنیا اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اب بھی فلزا سے محبت کرتا ہے، اسے بھلا نہیں پایا۔ آریان نے بھی اب تک کبھی کسی کا یہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں کیا تھا۔ وہ اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے لیے وہ خود کو ہر لمحہ لعنت ملامت بھی کرتا رہتا تھا۔ فلزا جیسی لالچی لڑکیاں اس کے نزدیک نفرت کیے جانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اب وہ لڑکی اس کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں میں اتنا گھٹیا لگتا ہوں؟ اس سے آگ اگلتی نگاہوں سے حنان کو گھورا تھا۔ پھر اس لڑکی سے ملنے کیوں جا رہے ہو جو عنقریب ہمایوں کی منگیتر بننے والی ہے؟ حنان اسے غصے میں دیکھ کر بھی باز نہیں آیا تھا، جبکہ حنان کے سوال پر اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اگر وہ ہمایوں کی ہوئی تو میری جانب مائل نہیں ہوگی۔ کافی کا لب
کافی کا کپ لبوں سے لگاتے اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک واضح تھی، جس پر حنان اپنی بے ساختہ مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ تم جانتے ہو تمہیں نظر انداز کرنا کسی بھی لڑکی کے لیے انتہائی مشکل امر ہے۔ تم میری سوچ سے زیادہ خبیث انسان ہو۔ ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا۔ حنان اپنی بات کہتا اٹھ گیا تھا، جس پر وہ جانتا تھا کہ آریان نے بالکل بھی غور نہیں کرنا تھا۔ آریان کی انگلیاں مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہی تھی جب اسے لینڈ لائن پر کال موصول ہوئی۔ بنا نمبر دیکھے وہ ریسیور اٹھاتا، فون کان سے لگا گیا تھا، لیکن اسپیکر سے ابھرتی نہایت ہی میٹھی اور نرم سی آواز اس کا دھیان اپنے کام سے بھٹکا گئی تھی۔ سر، انہوں نے آج شام 9 بجے کا ٹائم دے دیا ڈنر کے لیے۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے بول رہی تھی۔ آریان نے نگاہیں موڑ کے گلاس وال کے پڑے موجود اس کے کیبن کو دیکھا تھا، جہاں وہ فون پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر ریزل کی کان سے سرمئی آنکھیں حیرانی سے واہ ہوئی تھی۔ یہ لڑکی واقعی سب سے منفرد تھی۔ دوبارہ اس طرح مجھے کال مت کرنا۔ مجھے جو پوچھنا ہوا میں خود پوچھ لوں گا۔ کام کے دوران مجھے ایسی فضول ڈسٹربنس بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ زوردار انداز میں ریسیور پٹکا وہ بیل پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جب اگلے ہی لمحے وہ آفس بوائے بوتل کچن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ آئندہ یہ کرٹنز میری اجازت کے بغیر نہیں ہٹنے چاہیے، اسے سختی سے آرڈر دیتا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہ کتنا اکڑو ہے، میں کون سا مری جا رہی ہوں اسے کال کرنے کے لیے۔ اس کے یوں کرٹنز برابر کر دینے پر وہ مزید تپ اٹھی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی اس کا خون بہتے دیکھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اسی لمحے گلنار بھی روم میں آئی تھی، مگر زیکے کا بازو دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ بینڈیج کیوں نہیں کی آپ نے؟ گلنار زیکے کا بازو دیکھ چلنا اٹھی تھی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، ان کا زخم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اسی طرح خون بہتا رہا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہوگا۔ اس سے خود پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے گلناز کو کہا تھا، جبکہ گلناز نے ایک نظر زیکے کی جانب دیکھا اور بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گئی۔ واٹ؟ یہ کیسی وفادار ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے اپنے باس کی۔ مسفرہ اپنے ہی دھیان میں بولتی پلٹی تھی، مگر جیسے اس کی نظر بیڈ پر لیٹے زیکے پر پڑی، اس کے لبوں سے خوف کے ماری چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اسے انہی خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جو اس وقت پہلے سے بھی زیادہ لال تھی۔ یہ شخص ہوش میں تھا اور وہ اتنی دیر سے جو کر رہی تھی وہ سب سے باخبر تھا۔ مسفرہ کو اس کی مقناطیسی نگاہوں میں اپنی موت نظر آئی تھی۔ اسے بیڈ سے اترتا دیکھ وہ پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے بکھرے بال اب کشادہ پیشانی پر آ گرے تھے۔ ادھر آؤ، اٹھ کر بیٹھے اسے آواز دی تھی، جو نفی میں سر ہلاتے پیچھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، ورنہ اس پسٹل میں جتنی بھی گولیاں ہیں وہ ساری تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ اپنے تکیے کے نیچے سے گن نکالتے اس نے مسفرہ کے اوپر تانی تھی۔ تو تم ایک درندے ہو، مجھے نہیں آنا تمہارے پاس۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے کی جانب جا رہی تھی، جبکہ اس کے قریب نہ آنے پر زیکے کا دماغ غصے سے الٹ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جو دیکھ مسفرہ زور سے چیخی تھی۔ زیکے کے قریب آتا اس کی کلائی اپنی بے رحم گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ مسفرہ اس کی آنکھیں اتنے قریب دیکھنے پر بے جان سی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے مزید لال ہو جاتی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ جیسا سلوک ڈاکٹر وسیم کے ساتھ کیا ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کروں یا نہیں؟ تمہیں تو اپنا پرسنل ڈاکٹر بنایا ہے میں نے۔ تم مر گئی تو میرا علاج کون کرے گا؟ تمہیں نہیں مانتا؟ تمہارے گھر میں موجود تمہاری بوڑھی ماں یا تمہاری وہ بیوہ بابی یا پھر وہ معصوم بچہ، تینوں مارے جائیں گے۔ صرف تمہاری وجہ سے ان تینوں کے ساتھ برا ہوگا۔ کتنے ظالم ہونا تم! وہ پھنکارتے لہجے میں بولتا مسفرہ کا دل چیر گیا تھا۔ نہیں، تم انہیں کچھ نہیں کرو گے۔ اپنے پیاروں کے نام سنتی تڑپ اٹھی تھی۔ تو پھر جو کہوں گا تم وہی کرو گی، ورنہ ایک ساتھ ان تینوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھو گے تم، بالکل ویسے ہی جیسے ڈاکٹر وسیم کو دیکھا تھا۔ یہ انسان نہیں، حیوان تھا۔ آج اسے اس بات کا اچھے سے یقین ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت آخری انتہا کو آ پہنچی تھی۔ ہاں، میں سب کروں گا، جو تم کہو گے وہ سب کروں گی، پلیز انہیں کچھ مت کہنا، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جو دیکھ زیکے جیسے بے رحم انسان کے دل میں رحم نہیں جاگا تھا۔ اسے ہر اس انسان سے نفرت تھی جو اسے بغاوت کرتا تھا، جو اس کے دشمنوں کا ساتھی تھا، جو شمشیر کا ہمدرد تھا۔ وہ اس کے ظلم کا ہی مستحق تھا۔ اس لڑکی نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، جس کا انجام تھا اب اسے بھگتنا تھا۔ اس شخص کے سینے میں دل نہیں تھا، یہ بات اس کے دوست دشمن سب جانتے تھے۔ اس کی زندگی میں صرف 4 لوگ اہم تھے، جن پر وہ آنچ آتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، جو چاروں اس کی کمزوری نہیں طاقت تھے۔ اس کے دشمن ایک بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا صنف نازک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ وجہ تھا
یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک اس کی کسی بھی کمزوری تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اس لڑکی نے اس کے بار بار منع کرنے کے باوجود اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس سے خود اپنے آپ کو اس دلدل میں دکھیلا تھا جس میں سے اب زیکے اسے اتنی آسانی سے تو نہیں نکلنے دینے والا تھا، اور اب تو یہ لڑکی اس کا چہرہ بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا تھا اور اسے ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتا سامان وہی لانے کو کہا تھا۔ مسفرہ اندر ہی اندر بل کھاتی بظاہر اپنے تاثرات نارمل رکھے ہوئی تھی، دل ہی دل میں اسے گالیوں اور بددعاؤں سے نوازتی وہ اس کی زخم پر مرہم رکھ رہی تھی جو اب فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر درد کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا، پتہ نہیں کس مٹی سے بنا ہوا تھا۔ اس کا بگڑا ہوا زخم دیکھ مسفرہ کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ جتنا برا حال اس کے بازو کا کر چکی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تکلیف پر بھی ہوش میں ہوتے ہوئے شخص نے کوئی ری ایکشن کیوں نہیں دیا تھا۔ کیا یہ انسان بھی یا واقعی انسانی شکل میں کوئی بھیڑیا پیدا ہو گیا تھا؟ بینڈیج کرتے اس کی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جب اسی لمحے زیکے نے بھی نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، وہی ہوش بلا دینے والی مقناطیسی نگاہیں جن کی سرخی اب بھی بڑھی ہوئی تھی۔ مسفرہ ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ سنا ہے تمہارے اندر بھی عورتوں کو اپنے قریب رکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے؟ انجان نمبر سے آتی کال اٹینڈ کرتے جو الفاظ اسے سنائی دیے تھے، زیکے نے قہر آلود نگاہوں سے مسفرہ کے جانب دیکھا تھا۔ ایسے گھٹیا شوق تم جیسے گھٹیا لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ اسے شمشیر کا مسکراتا لہجہ زہر سے بھی برا لگا تھا۔ یہ شخص اس کے ہاتھوں اتنی بری طریقے سے پٹنے کے بعد بھی بچ گیا تھا، صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ سنا ہے تیرا یار اپنی محبوبہ کے ہاتھوں گولیاں کھا کر مر گیا۔ بیچارہ، محبت راز نہیں آئی اسے، جسے وہ چاہتا تھا وہ تجھے چاہتی تھی، تمہاری وجہ سے وہ مارا گیا۔ ہر بار تم ہی کیوں وجہ بنتے ہو اپنوں کی بربادی کی؟ شمشیر کا لہجہ بظاہر مسکراتا ہوا تھا، مگر اس کے اندر جو کاٹ تھی اس نے زیکے کو بھسم کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اسے کون سی باتوں کے حوالے دے رہا تھا زیکے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ تم بچ گئے ہو، اسی پر خیر مناؤ۔ ہر بار تمہارے بچانے کے لیے کوئی بے وقوف مل جائے ضروری نہیں، اور جس نے ابھی یہ گناہ کیا ہے اس کی زندگی تو میں ایسی عبرت ناک بناؤں گا کہ دوبارہ کوئی ایسا گناہ کرنے سے بہتر اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا دبا دے گا۔ اس کے لفظوں میں شعلوں کی لپک تھی۔ وہ مسفرہ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نکل جائے گا۔ مسفرہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، مگر اس کی خود پر بار بار اٹھتی نگاہیں اسے خوف سے سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں کسی قسم کی ہوس یا کوئی برا تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک زہریلا احساس تھا جیسے وہ اس پر بہت زیادہ غصہ ہو۔ تم اس ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہو گے؟ شمشیر بھڑکا تھا، اسے ڈر تھا کہیں وہ مسفرہ کو مار نہ دے۔ کیوں؟ پسند تو نہیں آ گئی وہ تمہیں؟ اور اس کا بنا سوچے سمجھے یوں بے چینی کے عالم میں مسفرہ کی حمایت کرنا زیکے کو اس کی بہت بڑی کمزوری دے گیا تھا۔ زیکے ہر معاملے پر بہت زیرک نگاہ رکھتا تھا، اس وقت دوسری جانب چھائی خاموشی اسے بے ساختہ خوشی سے دوچار کر گئی تھی۔ مسفرہ اس کی بینڈیج کر کے اٹھ رہی تھی جب وہ ایک بار پھر اس کی کلائی پکڑتا اسے سامنے پڑی ٹیبل پر دھکیل گیا تھا۔ اس کی بے رحم گرفت پر مسفرہ کے لبوں سے کرا نکلی تھی جو سپیکر پر موجود شمشیر زاہد کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اپنی بے وقوفی پر اس نے خود ہی پر جی بھر کے لعنت بھیجی تھی۔ جو بات زیکے سمجھ رہا تھا وہ سچ بھی تھا۔ ڈاکٹر مسفرہ کے بارے میں سن کر کہ کس طرح اس نے زیکے کے خوف میں نہ آتے اس کا علاج کر کے اس کی جان بچائی تھی اور زندگی بھر کے لیے اسے اپنا مقروض کر لیا تھا، وہ بنا دیکھے ہی اس لڑکی سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اور پھر سے دیکھ کر تو جیسے اپنے حواسوں پر ہی اختیار کھو بیٹھا تھا۔ آج تک اس کے کام کے دوران بہت لڑکیاں قریب آئی تھی، بہت سی تتلیاں اس کے محل پر منڈلاتی رہتی تھی، بہت خاص تعلقات رہے تھے اس کے لڑکیوں کے ساتھ، اس نے ہمیشہ دل لگی کی تھی مگر کبھی کسی سے دل نہیں لگایا تھا۔ لیکن ڈاکٹر مسفرہ کو دیکھتے وہ اپنے دل پر اختیار نہیں رکھ پایا تھا۔ اس لڑکی کا اگنور کرنا، کام سے کام رکھنا اور دوا نہ لینے پر جھڑک دینا، اور وہ اس کی ان اداؤں پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اسے وہ بہت زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ پہلی نظر میں وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، مگر اس سب میں وہ زیکے کو نہیں بھول سکا تھا۔ اس وقت پر نہیں بتایا تھا کہ زیکے کے آدمی مسفرہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ اب زیکے کو کال کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس نے اپنا انداز سرسری سا رکھا تھا، مگر اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والا زاویار کمال سے وہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھ پایا تھا۔ زاویار کمال اس کے لہجے کی بدلتی ٹون پر ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی شمشیر زاہد کے دل کو بھا گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے میری مدد کی ہے، اس وجہ سے کہہ رہا تھا میں۔ شمشیر اب بھی اس کے سامنے اس بار کا اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زیکے دوستوں سے زیادہ اپنے دشمنوں کی خبر رکھتا ہے، تجھے لگتا ہے تو مجھ سے کچھ چھپا پائے گا؟ مجھے عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، عورتوں کی زلفوں میں الجھ کر ہوش بلا دینے والے میرے نزدیک کمزور ترین مرد ہوتے ہیں، اس لیے
یہ لڑکی میرے کسی کام کی نہیں ہے، پر تیرے کام کی بھی نہیں بننے دوں گا، وعدہ ہے میرا تجھ سے۔ وہ بات شمشیر سے کرا تھا، مگر مسفرہ کی جانب جھکتا اس کے چہرے پر اپنے گرم سانسیں چھوڑتا اسے بری طرح سہما کر رکھ گیا تھا۔ وہ کس سے بات کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس شخص کی سرخی مائل خود پر گھڑی آنکھیں وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے۔ اسے ایک دو بار اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی مزاحمت کے نتیجے میں وہ اپنی گرفت مزید سخت کر دیتا تھا۔ درد کی شدت سے مسفرہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس شخص کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ دور جھٹکتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وحشی درندہ، میرا بازو توڑ دے گا یہ، کاش کبھی یہ شمشیر کی حالت میں میرے پاس آئے، نہ خود ہاتھ لگاؤں گی نہ کسی کو لگانے دوں گی، تڑپ تڑپ کر مر جائے گا یہ حیوان۔ اس کے کلائی میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اس وحشی کی انگلیوں کے نشان ہنوز پہ وسط ہو چکے تھے۔ اللہ جی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، کب آئے گا یہ شخص؟ وہ اتنی دیر سے پارکنگ میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے نیچے بھیج کر اب وہ خود آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس کے آنے سے پہلے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر پھر سے بے عزت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے ڈنر پر ساتھ آنے کا حکم ملا تھا۔ ایزل کو ندرت بیگم کی جانب سے اتنی دیر سے آنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی، لیکن آج پہلے ہی دن وہ اپنی باس کو منع نہیں کر سکتی تھی، اسی وجہ سے وہ اسے مجبوراً جانا پڑ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اسے آدھا دکھائی دیا۔ شخص نے پورا دن کا کام کیا تھا، لیکن اب بھی صبح کی طرح بالکل فریش تھا۔ اس کی پچھلی سیٹ پر براجمان ہوتے ہی ایزل بے جھجک تھی اسے کافی فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پوری گاڑی میں اس کی سحر انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ابھی فون پر مصروف تھا، جبکہ ایزل گاڑی سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھتی بالکل خاموش تھی۔ وہ پہلی بار اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اندر سے کافی گھبراہٹ کا شکار بھی ہو رہی تھی۔ اس نے حتی الامکان حد تک درمیانی فاصلہ بڑھایا ہوا تھا۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ گاڑی میں اب بھی اس شخص کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی کو ڈانٹ رہا تھا، غصہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا اس شخص کو۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ کال بند کرتے آریان کی نگاہیں دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی ایزل پر پڑی۔ اس کے قریب آنے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے لڑکیاں مری جاتی ہیں۔ وہ فیمیل سیکرٹری اسی لیے نہیں لگتا تھا کہ وہ بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اب اس لڑکی کا یہ گریز دیکھ اسے اچھا لگا تھا۔ گاڑی اس کے فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ رنگ برنگے پھولوں اور سبزی سے سجی اس فارم ہاؤس میں انٹرسٹ رات کو بھی جگمگاتی روشنیوں میں بہت ہی حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے ریحام کو یہاں پر ہی بلایا تھا، جو کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ کر اسی کے منتظر تھی۔ گارڈز کے دروازہ کھولتے ہی وہ گاڑی سے نکلا تھا۔ فائل پکڑے ایزل بھی اسی کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ گارڈز سب باہر رک گئے تھے۔ وہ آریان کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ لباس اس کا ایزل کو پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ تھی کافی خوبصورت۔ ایزل ہمیشہ ایسے ہی اپنے بے پناہ حسن کو دوسروں کے آگے مائنس کر جاتی تھی۔ اسے اپنے دادو کی جانب سے ذرا سی لپسٹک لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جو لڑکی بنا میک اپ کے غضب ڈھاتی تھی۔ تیار ہونے کے بعد تو اس نے پتہ نہیں کیا تباہی مچانی تھی۔ گھر کی سب خواتین ہی اسے سادہ حلیے میں رہنے کی ہی تلقین کرتی تھی۔ گڈ ایوننگ مسٹر خانزادہ۔ ریحام اپنی جگہ سے اٹھتی، آریان سے ہاتھ ملاتی اس کے وجیہہ سراپے سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اس نے اب تک آریان خانزادہ کی بہت ساری تعریفیں سن رکھی تھی، آج اسے سامنے دیکھ کر یہ شخص اسے تعریفیں سے بھی کہیں زیادہ پرکشش اور وجیہہ لگا تھا۔ اس کی مقناطیسی شخصیت مقابل کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی تھی، اور صنف نازک تو کچھ زیادہ ہی متاثر تھے اسے۔ ایزل ایک جانب بت بنی کھڑی ان دونوں کی بے تکلفی دیکھ رہی تھی، جو صوفے پر ایک ساتھ براجمان ہو چکے تھے۔ یہ لوگ آج پہلی بار مل رہے تھے، دیکھ کر ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ اگر ریحام جان بوجھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی تو آریان خانزادہ اسے روک بھی نہیں رہا تھا۔ کتنے چیپ لوگ ہیں یہ۔ ایزل کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جائے، مگر اس کے باس کی خاص ہدایت تھی کہ اسے پورا وقت ساتھ ہی رہنا تھا۔ ایزل کو یہی لگا تھا کہ شاید یہ لڑکی اس کے مخالف کی فیونسی ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ لفٹ نہ کروائے، مگر اس وقت اس لڑکی کی بے باکیاں اور آریان خانزادہ کا رسپانس دیکھ ایزل اپنی جگہ لال ہو رہی تھی۔ ریحام آہستہ آہستہ آریان کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ جیسے ابھی اس کی گود میں بیٹھ جائے گی۔ آپ سے ملنا میری خواہش تھی۔ میں جانتی تھی کہ جس انسان کی تعریف اس کے مخالفین بھی کرتے وہ شاندار تو ہوگا۔ ریحام کی دیوانہ وار نگاہیں آریان خانزادہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ ایزل نے اپنا چہرہ ہی جھکا لیا تھا۔ وہ کافی فاصلے میں کھڑی اسے ان لوگوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ریحام اس کے نہایت قریب بہت آہستہ بول رہی تھی۔ اسے کئی بار خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سر اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھنے پر بھی وہ اسے اپنی جانب سے بالکل ہی غافل نظر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد
اسے ریحام اٹھ کر اندر کی جانب جاتی نظر آئی تھی۔ سر کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ میرا یہاں ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے۔ آریان اٹھ کر اس کی جانب آیا جو مسلسل اتنی دیر سے ایک جگہ پر کھڑی تھک چکی تھی۔ اس کی رنگت ناقابل یقین حد تک لال ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھے گئے مناظر تھے ابھی بھی بات کرتی جیسے وہ رو دے نوکے تھی۔ اس لڑکی کی اس معصومیت پر آریان کے لبوں پر بے اختیار ہلکے سے مسکان بکھی تھی۔ پہلے ہی دن یہ حالت ہو گئی تمہاری، تمہیں شوق تھا میرے ساتھ کام کرنے کا، میں تو ایسے ہی کام کرتا ہوں۔ وہ صوفے کی پشت پر کھڑی تھی۔ جب آریان اس کے قریب آتا اس کے دونوں جانب اپنی مضبوط ہتھیلیاں جماتا اسے پوری طرح سے اپنے حصار میں لے گیا تھا، جبکہ وہ صوفے کی پشت میں دھنسی کھڑی اس سے اپنا فاصلہ پوری طرح سے برقرار رکھے ہوئی تھی۔ وہ کسی اور کی فیونسی ہے، آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ وہ زیادہ دیر اپنی زبان بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی اور کی فیونسی ہے۔ اچھا دوبارہ سے اپنی بات مکمل کرتے مقابل کے چہرے پر بکھرتے قہر آلود تاثرات اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئے تھے۔ یہ لڑکی اس کا موڈ خراب کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا اسے ریحام آتی دکھائی دی۔ ساتھ آؤ تم، اسے پیچھے آنے کا کہتا وہ ریحام کو ساتھ لیے سوئمنگ پول کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سوئمنگ پول کے قریب بہت ہی خوبصورت سا ڈنر ٹیبل تیار کیا گیا تھا، جہاں روشنیاں مدھم کی گئی تھی۔ کینڈل لائٹ ڈنر اس رومانوی ماحول میں کسی کپل کی پرفیکٹ ڈیٹ معلوم ہو رہا تھا۔ او میرے خدایا، کتنا گھٹیا انسان ہے، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ اس نیم تاریکی میں ڈوبے ماحول اور پانی کی جگمگاتی روشنیاں دیکھ ایزل کی رنگت مزید لال ہوئی تھی۔ یہ ساری جگہ ایک کپل کی اسپیشل ڈیٹ کے لیے سیٹ کی گئی تھی۔ ایزل کب سے مسلسل انہیں اگنور کر رہی تھی، لیکن بار بار خود پر محسوس ہوتی گرم سانسوں کے احساس پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اب ان دونوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب اسے نوٹ کیا تھا کہ آریان ریحام سے ایک فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ریحام اس کے بہت زیادہ قریب آ رہی تھی۔ ریحام نے اسے ڈانس کرنے کی آفر کی تھی۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بہت اداس اس کی جانب ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ ایزل نے دانت پیستے ناگواری سے اس بے شرم لڑکی کا یہ عمل دیکھا تھا۔ جب اسی لمحے آریان کی نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھی تھی۔ ایزل کے لال بڑھتی رنگت اور گھبراہٹ زدہ چہرے اسے نہ جانے کیوں مزہ دینے لگا تھا۔ وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور شاید اس وقت اس کی سیکرٹری بن کر خود کو کوس رہی تھی۔ آریان جو ریحام کو منع کرنے والا تھا، نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ تھام گیا تھا، مگر ریحان اس کے ہاتھ تھامنے پر اس کے کافی قریب آ گئی تھی۔ درمیانی فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا، جو بات آریان خانزادہ کو بھی کافی ناگوار گزری تھی۔ بے شرم انسان، وہاں کھڑے رہنے پر موجود ایزل لال پٹی رنگت کے ساتھ زج ہوتے بولی۔ اسے اب یہی محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے کیوں یہ شخص یہ ساری حرکتیں اسے زج کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ اپنا ضبط کھوتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ چاہے اب یہ شخص اس کے انسلٹ کرتا، پر وہ اب مزید یہاں کھڑی ہو کر بے حیائی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آریان خانزادہ نے لال آنکھوں سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ آج تک اس نے اتنی اکڑ کبھی کسی لڑکی میں نہیں دیکھی تھی، جتنا یہ اسے اس لڑکی میں محسوس ہو رہا تھا۔ ریحام اس کا ہاتھ تھام کر اپنی کمر پر رکھنے والی تھی جب آریان اسے دور جھٹک دیا تھا۔ وہ ایک دم سے اس سے دور ہوا تھا۔ ریحام نے اس کے اس عمل پر حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائے ناگواریت بھرے تاثرات دیکھ وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ آریان کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے بھی اس جانب دیکھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے لڑکی کھڑی تھی۔ آپ کی سیکرٹری بہت زیادہ حسین اور معصوم ہے، اپنے دشمنوں سے ذرا بچا کر رکھیے گا، اسے قابو کرنے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ریحام کی بات پر آریان کے تاثرات مزید تن گئے تھے۔ وہ بہت معمولی لڑکی ہے، اتنی اہم نہیں کہ میں اس پر فوکس کیا جائے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ ریحام کو خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا موڈ بہت سا خراب ہو چکا تھا۔ وہ باہر آیا تھا جہاں ایزل گاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ کیا بکواس کی تھی اندر تم نے؟ وہ قریب آتا اس کی جانب جھکا تھا۔ ایزل اس کے دھارنے پر گاڑی سے جا لگی تھی۔ اسے اتنی جلدی آتے دیکھ اپنی جگہ حیران تھی۔ اس لمحے بھی اسے غصے سے ابلتے دیکھ وہ گھبرا گئی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کو اتنا اختیار نہیں دیتا کہ وہ اس کے کسی بھی عمل پر انگلی اٹھائے۔ آئندہ سے کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتا اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی گاڑی سے دور دھکیل چکا تھا، جبکہ ایزل اس کے اس جارحانہ انداز پر اسے دل ہی دل میں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ جب یہ شخص اسے اس وقت دنیا کا سب سے گھٹیا انسان لگا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے ڈراپ کر دیں گی؟ اسے دور کر کے آریان گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا جب ریحام کی آواز پر اسے اپنے لب سختی سے میچ لیے تھے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ دن پہلے جو لڑکی اس کی کمپنی کے خلاف نہ جانے کیا کیا بک چکی تھی، وہ ایک ملاقات میں اس پر بری طرح سے لٹو ہو جائے گی۔ شعیب میڈم کو بحفاظت ان کے مطلوبہ جگہ پر ڈراپ کروا دو۔ ایزل جو اس لڑکی کے بیٹھنے کے خیال سے گاڑی سے دور ہٹ چکی تھی، آریان کی بات سن کر حیرت کا شکار ہوتی جلدی سے گاڑی کے قریب آتی۔ گاڑی میں بڑا جوان ہوتی کہ کہیں یہ سربراہ شخص
اسے یہی نہ چھوڑ جائے۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے نگاہیں موڑ کر ریحان کی جانب دیکھا جو وہیں کھڑی اب بھی آریان کے وجیح نقوش سے سجے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ایزل کو لگا تھا کہ آریان کے اس انسلٹنگ بیہیویئر پر وہ غصے کا شکار ہوگی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر آریان پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ یہ سارے ہی پاگل ہیں، ایزل سوچ کے رہ گئی تھی۔ گاڑیاں وہاں سے نکل چکی تھی۔ بہت غرور ہے تمہیں آریان خانزادہ، تم نے میرے باپ کو برباد کیا ہے، اب میں تمہیں برباد کروں گی، تمہیں پوری دنیا کے سامنے اتنا رسوا کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلی نظر میں دل آ گیا ہے تم پر، تمہیں حاصل کر کے برباد کروں گی میں۔ محبت کی مات یا زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ ریحان کریم اللہ وہاں کھڑی آریان خانزادہ کی مہک محسوس کرتی پر اسراریت بھرے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ایزل اب بھی دروازے کے ساتھ سکڑ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ گاڑی فل سپیڈ پر چل رہی تھی۔ ایک دو بار یو ٹرن لینے پر وہ خود بخود ہی آریان کی جانب دکھیری گئی تھی، جب اسی دوران اس نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا جو آنکھیں مودے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ بے اختیار اسے تکے گئی۔ کشادہ پیشانی پر اس لمحے بھی شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا، مغرور تیکھے نقوش اور چہرے پر موجود ہلکی ہلکی بیئرڈ جو اس کے دلکش نقوش کو مزید دلکش بنا گئی تھی۔ انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، جن کے سیاہی ان کی سگریٹ نوشی کی گواہی دے رہے تھے۔ ایزل کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ اتنی دیر سے اسے دیکھی جا رہی ہے۔ ان محترمہ کو ان کے گھر ڈراپ کرو پہلے، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ ایزل جو بہت غور سے اسے تکے جا رہی تھی، اس کی آواز سن کر گھبرا کر پیچھے سر کی تھی۔ خفت اور خجالت کے مارے اس کی رنگت لال ہوئی تھی۔ اپنی اس بے وقوفانہ حرکت پر خود کو کوستی اور پھر سے اپنی پہلی والی پوزیشن میں آ بیٹھی تھی۔ کس مٹی سے بنا تھا یہ شخص؟ کام کر کر کے تھکتا نہیں تھا کیا؟ پورا دن کام کرنے کے بعد وہ اب پھر سے آفس جانے کی بات کر رہا تھا۔ ایزل کا دل ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھنے کو چاہا تھا، مگر پھر خود کو سرزنش کرتی وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ بلیک کلر کی شرٹ ٹراؤزر میں اس کا کسرتی سینہ اور دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ پہاڑوں کے بیچ بنے اس جدید طرز کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے محل نما گھر کو جاتے ڈھلوانی سطح پر بنے روڈ کے ارد گرد بھی خاردار تاریں لگائی گئی تھی۔ گھر کے ارد گرد جنگل تھا، جبکہ ڈھلوانی روڈ کے شروع ہونے سے پہلے 2 چیک پوسٹ بنائی گئی تھی۔ فیملی ممبر کے علاوہ بغیر چیکنگ کے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ڈھلوانی راستہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے بیچ موجود یہ محل زاویار کمال کی ملکیت تھا، جس کے ارد گرد دن رات سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پہرا دیتے تھے۔ وہاں اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی آتا تھا نہ جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی 10 گاڑیوں کا قافلہ دونوں چیک پوسٹ کا کراس کرتا اس محل نما گھر کے مہرون رنگ کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے، جس کے اندر آگے کئی جانب راستے جاتے تھے۔ ایک طرف اس کا اپنا پرسکون سا کاٹیج تھا، جہاں اس کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف ایک سلطانہ بی ہی تھی جو وہاں جا کر ملازمین سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا لیتی تھی۔ سلطانہ بھی ان کی بہت پرانی ملازمہ اور ان کی گورنس بھی تھی۔ اس گھر کو ان سب نے مل کر جنت عائشہ کا نام دیا تھا۔ گیٹ کے باہر پھولوں اور پودوں کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ نام لکھا گیا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی گارڈز نے تیزی سے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ فون کان سے لگائے وہ جیسے ہی باہر نکلا، سامنے اسے سلطانہ بائی کھڑی نظر آئی۔ ان کی جانب بڑھتا جھک کر ان سے دعائیں لیتا، بہت نرمی سے ان کا حال پوچھ رہا تھا۔ وہ زیکے نامی درندہ اپنے گھر والوں کے سامنے صرف زاویار کا مال ہی ہوتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، سامنے سے کوئی شے اچھلتی اس کی جانب آئی اور اپنی حاضر دماغ کی وجہ سے اسے بر وقت کیچ کرتا وہ اپنا سر پھوٹنے سے بچا گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ اتنی اونچی آواز میں داڑا تھا کہ وہ جدید طرز سے سجا اس کی گھمبیر آواز سے گونج اٹھا تھا، جس کے ساتھ ہی وہاں کچھ دیر پہلی ہوتی کشتی کی جگہ اب خاموشی چھا گئی تھی۔ سر بچا لے مجھے جنوں سے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ارمان بابا کے تکیے کے نیچے کس لڑکی کی تصویر پڑی تھی۔ وہ دونوں جو زاویار کو دیکھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا چھوڑتے سیدھے کھڑے ہو چکے تھے۔ غلام محمد کے پول کھول دینے پر اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے گور کر رہ گئے تھے۔ کیوں لڑے تھے تم دونوں، اور کس لڑکی کی تصویر کی بات ہو رہی ہے؟ کمر پر بازو باندھے وہ چلتا ہوا ان کی ایک جانب آیا تھا، جو اس کا لڑکی کے نام پر خطرناک موڑ دیکھ اب اپنی کمزور ہڈیوں پر فاتح پڑ چکے تھے۔ بھیا جی، جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
اس کے کمرے سے ہمیں کسی لڑکی کی تصویر ملی ہے اور یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے تھے، اب مشکل وقت پڑتے ہی اپنی جان بچانے کی خاطر ایک ٹیم بن چکے تھے۔ جنت عاشیہ میں زاویار کمال کی یہ بہت ہی پرانی پیاری فیملی رہتی تھی۔ اس کے جگر کے ٹکڑے کمال وزیر کا شمار اپنے وقت کے بہت بڑے گینگسٹر میں ہوتا تھا۔ ان کی دہشت اور دشمنیوں کی کہانیاں آج بھی سنائی جاتی تھی۔ ان کو شکست دے پانا کبھی کسی کے بس کا کھیل نہیں تھا، مگر ایک عورت کی محبت نے انہیں ایسی شکست سے دوچار کیا تھا کہ اب تک سیدھے کھڑے نہیں ہو پائے تھے۔ انہیں ایک واردات کے دوران اپنے دشمن کی بیٹی غانیہ سے محبت ہو گئی تھی، پہلی نظر کی محبت جنہیں انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ان کے دشمن کی بیٹی تھی، مگر اپنے باپ کے بے جا ظلم و ستم سے بے حد نالا۔ ان کا باپ نثار ٹیپو ہر طرح کے برے کام میں ملوث تھا۔ غانی اپنے گھر سے بھاگنا چاہتی تھی جب اس کی ملاقات کمال وزیر سے ہوئی تھی۔ وہ بھی اس خوبرو شخص کے آگے اپنا دل ہار بیٹھی تھی جو پہلے اس پر فرشتہ تھا۔ کمال وزیر کے ان کے دل میں ایسا گھر کر گئی تھی کہ وہ اسے اپنے گھر کی رانی بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیاہ کر لے آئے تھے۔ کمال وزیر تو پوری طرح سے ان کا دیوانہ تھا۔ وہ جو بولتی تھی وہ اسی پر سر جھکا دیتے تھے۔ انہیں اپنے کام سے بہت زیادہ محبت تھی، مگر غانیہ کے مسلسل اصرار پر انہوں نے اسے بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ غانیہ بیگم سے ان کے 4 بیٹے تھے، زاویار، راسم، ارمان اور یمان، جو ان کی کل کائنات تھی۔ لیکن کمال صاحب کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ بیوی سے محبت تھی۔ وہ ان کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، مگر ایک پل بھی دور رہنا گوارا نہیں تھا۔ ایک عورت کی محبت نے انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا تھا، اور ایک دن ان کی اسی غفلت نے ان سے ان کی محبت کو چھین لیا تھا۔ وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر اپنی شناخت بدل کر نیو یارک میں رہنے لگے تھے۔ اس کام کو خیر آباد کہہ دینے کے بعد ان کے دشمنوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لوگ کمال صاحب کو مارنے آئے تھے، مگر غلطی سے ان کی گولیوں کا نشانہ غانیہ بیگم بن گئی تھی، اور وہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ غانیہ کا سگا باپ نثار ٹیپو نکلا تھا، جو اپنی بیٹی کے فرار ہونے کے بعد اتنے سال اسے ڈھونڈنے میں خوار ہوا تھا۔ جیسے اسے یہ خبر ملی تھی، وہ انتقام میں پاگل ہوتا اپنے ہی بیٹی اور داماد کو مارنے نکل پڑا تھا۔ کمال وزیر کو تو ان کی زندگی نے مہلت دے دی تھی، مگر غانیہ اپنی زندگی ہار بیٹھی تھی۔ جاتے جاتے وہ اپنے شوہر سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ دوبارہ اس برے کام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ کمال وزیر تو خود ان کے وعدے سے بندھے اب اس کام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو چکے تھے، مگر اپنے سب سے بڑے صاحبزادے کو روک نہیں پائے تھے۔ اچھا زاویہ ٹھیک ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ ایزل ریسٹ کرنا چاہتی تھی، مگر باہر آئے مہمانوں اور شادی کی تیاریوں میں اسے آرام کرنے کا موقع دے دیا جائے، یہ کہاں ممکن تھا۔ اس گھر میں اس کی چچی اسے صبح ہی صبح اٹھا کر کچن میں بھیج چکی تھی، جہاں ناشتے سے لے کر اب دن کا کھانا بناتے وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی، لیکن وہاں کسی کو بھی اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کمال وزیر خود جسے نہ صرف پاکستان واپس آ کر ان کا کام سنبھالا تھا، بلکہ پوری دنیا کے سامنے وہ کمال وزیر سے بھی بڑا گینگسٹر بن چکا تھا، جس کا نام سنتے ہی لوگوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ غانیہ بیگم کے جانے کے بعد کمال وزیر نے خود کو گھر تک محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کا زیادہ وقت اپنی مرحومہ بیوی کی تصویروں سے باتیں کرتے گزرتا تھا، جو دیکھ دیکھ کر زاویار کو ایک پوائنٹ پر اس سب سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، مگر اپنے باپ کے ایک مرے ہوئے انسان کے لیے اس پاگل پن کی حد تک جاتی عاشقی دیکھ اسے پیار محبت سمیت عورت ذات سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورتوں کو خود سے کوسوں دور رکھتا تھا۔ اگر کبھی کام کے سلسلے میں پالا پڑ بھی جاتا تب بھی ایک لمٹ تک ہی بات کرتا تھا۔ اس کا یہی معنی تھا کہ عورت سے کی جانے والی عاشقی اب کو بربادی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ پہلے اپنے باپ کی حالت اور پھر عفان کا انجام دیکھ اب وہ مزید متنفر ہو چکا تھا اس سب سے۔ اسے اپنے آپ پر اس بات کا فخر اور غرور تھا کہ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ وہ کبھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بھائیوں میں اس کی جان بچتی تھی۔ راسم اس سے 5 سال چھوٹا تھا، جبکہ ارمان اور یمان دونوں جڑواں تھے اور زاویار سے 7 سال چھوٹے تھے۔ زاویار نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، مگر اپنے بھائیوں پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مزاج میں اس سے مختلف تھے۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے والی شوخ و چنچل سے ان تینوں میں اور زاویار میں صرف ایک بات کامن تھی کہ انہیں بھی عورتوں سے عجیب سی چڑ تھی۔ سلطانہ بی کے سوا جنت عاشیہ میں کوئی عورت نہیں ٹک پائی تھی۔ جتنی بھی خواتین ملازمین آئی تھیں، ان تینوں کی ضد کرنے کی وجہ سے وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلی تھی۔ راسم تعلیم مکمل کر چکا تھا، وہ زاویار کے ساتھ ان کا جوائن کرنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر زاویار نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ جو خود دلدل میں دھنسا ہوا تھا،
انہیں وہاں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے جتنے دشمن تھے اور وہ جس طرح خطروں سے کھیلتا تھا، ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہتا تھا۔ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب تک کئی بار وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا، مگر وہ بھائیوں کے حوالے سے ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون سی لڑکی کی تصویریں رکھتے پھر رہے ہو تم سب؟ اگلے چند لمحوں میں زاویار کا غصہ دیکھتے جی ایم کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی سر جھکائے مجرموں کی طرح صوفے پر برا جوان ہوتے زاویار کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ہر ایک کو اپنے جیسا بنانا چاہتی ہو؟ لڑکی کی تصویریں تو رکھی ہے جو ان جوان خون ہے، اتنا تو چلتا ہی ہے اس عمر میں۔ کمال صاحب تک بھی اس کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس کے اوپر آنے تک کا صبر نہ کر پاتے وہ خود ہی اپنے لاڈلے کی صورت دیکھتے نیچے آ پہنچے تھے، جو پچھلے 2 مہینے سے گھر نہیں آیا تھا۔ آج آیا تھا تو صرف ان کے خفگی دکھانے اور وہاں اسے ملنے آنے کی دھمکی دے کر۔ زیکا کو دھمکی دینے کی جرأت صرف اس کا باپ ہی کر سکتا تھا۔ ان سب کے ہٹ کر بھی دنیا میں بہت ضروری کام ہوتے ہیں بابا، مگر آپ جیسے لوگ کہاں جان سکتے ہیں یہ بات؟ وہ باپ پر بھی طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جو اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اب تو انہی لوگوں کا کہا بالکل ٹھیک لگنے لگا تھا۔ ان کا بیٹا واقعی پتھر کا دل رکھتا تھا۔ کمال صاحب کو آتا دیکھ کر مان اور یمان نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کمال صاحب کے ساتھ ساتھ راسم بھی وہاں آتا اسے بغلگیر ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ سب لوگ اس وقت ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ جی ایم شادی کرنا چاہتا ہے برو۔ وہ لڑکی کی تصویر اس نے چھپا کر رکھی تھی جہاں پہاڑوں کے پیچھے رہتی ہے وہ۔ ارمان کے پیٹ میں ابھی تک یہی درد اٹھ رہا تھا کہ آخر جی ایم کے پاس یہ لڑکی کی تصویر آئی کہاں سے، جبکہ جی ایم تو زاویار کے سامنے اپنا پول کھل جانے پر ایک کونے میں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ زاویار کی دہشت سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ جم ارمان اور یمان کا ہی ہم عمر تھا، اس لیے لوگوں کے آپس میں مستی چلتی رہتی تھی، لیکن زاویار سے بہت زیادہ خوف ہونے کی وجہ سے اسے یہی لگ رہا تھا کہ زاویار اس جرم میں اس کی گردن مروڑ دے گا۔ جہاں ناشتے سے لے کر اب دن کا کھانا بناتے وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی، لیکن وہاں کسی کو بھی اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ لنچ مکمل تیار کرتی وہ سب کو خوشخبریوں میں مصروف دیکھ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی کمر درد سے ٹوٹ جائے گی۔ اتنے دنوں سے ویسے ہی باس نے گھما کر رکھا ہوا تھا۔ وہ نازک جان اتنی سختیاں برداشت کرتی بے حال ہو جاتی تھی۔ اسے ابھی بیڈ پر لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب سائڈ پر رکھا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ وہ اس وقت اتنی تھک چکی تھی کہ ایسی آنکھیں موندے لیٹے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون آن کرتے کان سے لگایا تھا۔ اس کی بھوجل آواز میں سلام کرنے پر دوسری جانب موجود آریان خانزادہ کے پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ آریان خانزادہ اسپیکنگ۔ اس کے سرد لہجے پر ایزل گھبرا کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ جی سر۔ وہ اپنی جگہ سے ایسی اچھلی تھی جیسے وہ فون پر نہیں اس کے سامنے کھڑا ہو۔ کچھ دیر میں میری میٹنگ ہے، آفس پہنچو فوراً، گمبھیر 2 ٹوک لہجے میں حکم دیا گیا تھا۔ لیکن سر آج تو سنڈے ہے، وہ دھیرے سے منمنائی تھی۔ تو اس کے جواباً پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تھا، جس پر ایزل کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ جی میں ابھی پہنچ رہی ہوں، روحان سے لہجے میں جواب دیتی وہ فون بند کر گئی تھی۔ وہ بھی آرام کرنا چاہتی تھی۔ رات کو بھی اتنی دیر تک اس کی دی گئی فائلز پر کام کرتی رہی تھی۔ اس وقت اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ رونے کے سوا وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی کچھ دیر میں وہ اپنے کیبن میں موجود تھی۔ آفس میں سارے لوگ موجود تھے۔ آج کل وہ سب ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے دن رات کا ہوش بلا رکھا تھا، جبکہ ایزل ابھی اتنے کام کرنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ جلدی تھک جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھی اپنے باس کے منتظر تھی، جب اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کرسی پر بیٹھی اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی تھی۔ اس کا کیبن آریان کے آفس کے ساتھ تھا، اس لیے وہاں کم ہی کوئی آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ نیند کی وادیوں میں اتری ارد گرد کا ہوش بلائے سوئی پڑی تھی۔ جب اپنے آفس کی جانب جاتے آریان خانزادے کی نگاہیں اس کی جانب اٹھتی، اس کے قدموں کو وہیں ساکت کر گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر گارڈز کی جانب دیکھا، وہ پیچھے ہی رک گئے تھے۔ اس کے قدم بے اختیاری میں اس کی جانب بڑھے تھے۔ اس لڑکی کی اس لاپرواہی پر اس کے چہرے پر پھر سے سخت تاثرات آ ٹھہرے تھے۔ گنہری لمبی پلکیں آرزو پر سایہ فگن تھی۔ گداز گالوں کی سرخیاں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ یہ منظر بہت ہی قیامت خیز تھا۔ دیکھنے والے کی صحت پر بہت خطرناک اثر پڑ سکتا تھا، مگر مقابل کھڑے آریان خانزادہ نے ایسا کوئی بھی اثر لیے بغیر اس کی جانب جھکتے ٹیبل کو زوردار آواز میں بجایا تھا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ ہڑبڑا کر آنکھ کھولتے خوف کے عالم میں ایزل کے گداز لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی، جسے اگلی لمحے آریان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہیں دبا دی تھی۔ ایزل ناسمجھی کے عالم میں گھبرا کر اس کے قریب ہو آئی تھی۔ اس نے آریان کا کوٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ کو اتنی مضبوطی سے تھام لیا تھا جیسے اس کے دور چلے جانے کا خوف ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹہر رہی تھی۔ سرمئی کانچ اس لمحے
सहम से गए थे। आर्यन को पहली बार अपने किसी अमल पर परेशानी हुई थी। इसे इस तरह नहीं उठाना चाहिए था। वो बहुत बुरी तरह डर गई थी। उसके गदाज लबों की कपकपाहट अपने मजबूत हथेली तले महसूस करते उसे अपने अंदाज अजीब सी हलचल महसूस हुई थी। आर्या ने फ़ौरन अपना हाथ उसके लबों से हटा दिया। प्लीज़ मेरे पास रहे, मुझे छोड़ कर मत जाए। उसकी आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकली थी। उसे कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा था और ऊपर से आर्यन का इस रास उसे आकर उठाना उसे बुरी तरह खौफजदा कर गया था। वो अक्सर ऐसे ही नींद में डर कर उठ जाती थी और फिर बाकी की पूरी रात रोते हुए गुजार देती थी। आर्यन उसकी जानिब झुका खड़ा था। उसका कोट ईजल की नाजुक मुट्ठी में कैद था। वो उसे पीछे नहीं होने दे रही थी। वो बहुत संगदिल और बेरहम शख्स था। इतनी छूट किसी को नहीं देता था, मगर इस वक्त न जाने क्यों उस लड़की के हाथ नहीं झटक पाया था। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ऑल राइट। उसके हाथ को धीरे से सहलाता वो गंभीर भारी होते लहजे में बोला था। ईजल को भी होश की दुनिया में खींच लाया था। ईजल ने फौरन अपनी गिरफ्त से उसका हाथ निकाला था। उसे संभलते देख आर्यन भी पीछे हुआ था और बिना दोबारा उस पर नज़र डाले अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। ये क्या किया मैंने? सर क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? वो मुझे बाकी लड़कियों जैसा ना समझ लें। पानी का गिलास लबों से लगाते वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतर चुकी थी। मिस ईजल, सर कह रहे हैं अब घर जा सकती हैं। वो अभी तक अपने आप को कोस रही थी जब फैज़ान साहब उसके करीब बातें बोले थे, जिस पर ईजल एकदम से घबरा गई। इसे लगा था उसे जॉब से निकाला जा रहा है। क्यों? ईजल की आंखों में फिर से नमी आ ठहरी थी। ये तो मैं नहीं जानता। फैज़ान साहब ने उस छोटी सी लड़की की परेशानी देखते कंधे उचका दिए थे। वो खुद भी नहीं जानता था कि आर्यन उसे बुलाकर फिर खुद घर क्यों भेज रहा है। ईजल अपनी जगह से उठती उसके ऑफिस के जाने बढ़ी थी जब उसी लम्हे आर्यन फ़ोन पर बात करता अजलत में अपने ऑफिस से निकला था। एकदम से दोनों के सामने आ जाने की वजह से ज़ोरदार तसादम हुआ था। ईजल का सर उसके फौलादी सीने से टकराता उसकी करह निकाल गया था। आर्यन के हाथ से मोबाइल छूट गया था, मगर उसने आगे होते ईजल के नाजुक वजूद के गिर्द अपना बाजू हमाल करते उसे गिरने से बचाया था। एक बार फिर से वो उसके बेपनाह करीब आकर ठहरी थी। उसकी गिरफ्त एक बार फिर से आर्यन के कोट पर मजबूत हुई थी। आई एम सॉरी। आर्यन खानज़ादा के नहायत करीब उसके लब होले से भड़बड़ाए थे। ये लड़की उसके साथ क्या करना चाह रही थी वो समझ नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वो ईजल को खुद से दूर करता, इसी लम्हे उसकी निगाहें पीछे की जानिब उठी थी, जहाँ खड़ी सुबहान वाली को हुमायूं चौधरी को देख उसकी आंखों में एकदम से सर्द बन उतर आया था। उसने एक झटके से ईजल को खुद से दूर किया था। लगता है हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया खानज़ादा साहब। उन दोनों की तंजिया निगाहें आर्यन के पहनों में खड़ी ईजल पर थी। अभी आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि आर्यन खानज़ादा को डिस्टर्ब करने की हमाकत कर सके। उनकी जानिब से मुसाहबा के लिए हाथ बढ़ाने पर आर्यन ने भी जवाबन हाथ आगे किया था। आर्यन के इशारे पर ईजल वहाँ से निकल गई थी, जबकि इन दोनों की निगाहों ने मंजिल से ओझल होने तक ईजल का पीछा किया था, जो बात आर्यन खानज़ादा की नागवारियत में कई गुना इजाफा कर गई थी। इस तरह अजलत में बुलाने की वजह जान सकता हूँ? आपको बताया था अफान ठीक नहीं है। जीएम से लड़की की तस्वीर लेकर उसे टुकड़े टुकड़े करवा कर डस्टबिन में फेंकवाता अब वो कमाल साहब की जानिब मुतवज्जो हुआ था। बहुत अहम बात करनी थी। कमाल साहब हंकारा भरते बोले थे। उसके अंदाज में एक झिझक थी, मगर उन्होंने पानी का गिलास लबों से लगाते अपने आप को मजबूत जाहिर किया था। जावियार बहुत गौर से उनकी जानिब देख रहा था। बाकी सब भी पूरी तरह से उनकी जानिब मुतवज्जो थे। मुझे वारिस चाहिए। जितनी जल्दी हो सके लड़की देखो, शादी करो। मुझे तुम्हारा वारिस चाहिए। कमाल साहब ने जो बात कही थी, सब ने ही आंखें फाड़ कर उनकी जानिब ऐसे देखा था जैसे उनकी दिमागी हालत पर शुबा गुजरा हो। जबकि जावियार टांग पे टांग चढ़ रहा था, सोफे पर मजीद फैल कर बैठ गया था। उसके चेहरे पर बाप की बात पर नागवारियत भरे तासुरात छाए हुए थे। इन दोनों में से किसी की भी शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपके वारसों की लाइन लग जाएगी, मगर दोबारा ये फजूल सी डिमांड मेरे सामने मत रखिएगा। अपनी बात कहता वो उठ खड़ा हुआ था, जबकि इन दोनों ने दर्जीदा निगाहों से बाप और भाई को देखा था। वो भी लड़कियों के नाम से ऐसे ही चिढ़ते थे। जावियार ने तो आराम से बच जाना था, मगर उनकी खैर नहीं थी। मुझे तुम्हारा वारिस चाहिए। जावियार कमाल की औलाद, ये मेरा आखिरी फैसला है। 1 महीना है तुम्हारे पास, सोच लो। कोई लड़की नज़र में है तो बता दो, वरना फिर मेरी मुंतखब की गई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। जीके हो गए दुनिया तुम दुनिया वालों के लिए। भाव के सामने ये रोब डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वरना फिर जो मैं करूँगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कमाल सब अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ से जा चुके थे, जबकि उनकी धमकियों पर वो पहलू बदल कर रह गया था। इमोशनल लड़की, रोना तो बंद करो। जैसा छोड़ कर गई थी बिल्कुल वैसी ही हो, रोत लो कहेगी। ईजल को अपने साथ लगाए सजीला ने खफकी से कहा था। वो जब से आई थी ईजल ऐसे उसके साथ लगकर बैठी रोई जा रही थी। सजीला उसकी ज़िंदगी की वाहिद दोस्त थी। दोनों बचपन की दोस्तें थी, घर भी साथ साथ थे। हर वक्त एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता था। सजीला 2 साल के लिए अपनी बहन के पास
اسلام آباد گئی ہوئی تھی، جس دوران ایزل نے اسے بہت زیادہ مس کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مزید اکیلا محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اب سجیلا کے واپس آ جانے پر وہ بہت زیادہ خوش تھی اور خوشی میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تم بات مت کرو مجھ سے، وہاں جا کر بالکل بھول گئی مجھے۔ ایزل اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکلواتے خفگی سے بولی تھی۔ ہاں، آپ کہاں بات کرو گی مجھ سے؟ اتنی بڑی کمپنی میں جاب جو ہو گئی ہے۔ سجیلا نے اسے چڑھایا تھا، جبکہ وہ اس کے ذکر پر بدمزہ سی ہو گئی تھی۔ نہ مطلب جاب کا اتنا کوئی خڑوس باس ہے میرا، دن دیکھتا ہے نہ رات، ہر وقت ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے، جب دل چاہتا ہے بلا لیتا ہے، خود تو ہے ہی مشین، مجھے بھی بنا دے گا۔ اور ایٹیٹیوڈ تو اتنا ہے کہ کیا بتاؤں۔ سجیلا نے ابھی صرف جاب کا نام لیا تھا، جبکہ ایزل اپنی ہی رو میں اسے آریان خانزادہ کے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ سجیلا بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے دیکھنے میں کیسا ہے تمہارا باس؟ میں نے سن رہا ہے کہ ذہانت اور گڈ لکس کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبول ہے، خاص کر لڑکیاں بہت فریبتہ ہیں اس پر۔ سجیلا نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے پوچھا تھا۔ پہلی بار وہ ایزل کو ایسے کسی مرد کے بارے میں بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایسی ویسی لڑکیاں اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہیں، مجھے بہت کوفت محسوس ہوتی ہے جب غیر لڑکیوں سے ایسے چپک رہی ہوتی ہے۔ ایزل اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ سجیلا کا قہقہ گونجا تھا۔ تمہیں ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا جاب کرتے ہوئے اور اتنا کچھ جان گئی ہو اپنے باس کے بارے میں؟ ویسے ڈسٹرب کیسے کرتا ہے؟ بلا کر کیا کہتا ہے تمہیں؟ سجیلا اس کی کہی گئی باتوں کو پکڑتی اس کی ٹانگ کھینچنے لگی تھی، جبکہ اس کے سوالوں پر ایزل نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ بکواس مت کرو، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ خجل ہوئی تھی، الفاظ اس نے واقعی کافی غلط بول دیے تھے۔ میرا مشورہ ہے تم ذرا اپنے باس سے دور رہو، یہ رہی سادے کریکٹر کے بہت ہلکے ہوتے ہیں، کوشش کیا کرو رات کو اس کے ساتھ اکیلے مت رہو۔ سجیلا اپنی دوست کی سادہ طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، وہ بہت بھولی تھی، دنیا کے فریب میں آرام سے آ جانے والی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایزل روم سے نکل آئی تھی۔ کیسی ہو؟ کچن میں کھڑی وہ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب عدنان کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ فوزیہ کی شادی شروع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی چھٹی آیا ہوا تھا۔ ایزل کی ملاقات اب ہو رہی تھی اسے۔ بالکل ٹھیک عدنان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ قبو میں چائے اجھیلتے اس نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات سے بے خبر وہ اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ عدنان تو اس کے پہلے سے کھلتے حسین چہرے کو گہری حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے وہیں کچن میں جمع دیکھ ایزل نے اس کی جانب چائے کا مگ بڑھایا۔ جب اسی لمحے اندر آتی نائلہ نے نہایت ہی ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ عدنان کی ایزل کے لیے پسندیدگی سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایزل اسے ایک آنکھ نہیں باتی تھی، اسے تائے جان کا پیغام دیتی وہ خود عدنان کے پاس آئی تھی۔ مجھے کیوں بچایا؟ مار دیا ہوتا مجھے، اسی لائق تھا نا میں۔ عفان کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہوش آیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی ایزی کے فوراً ہاسپٹل آ پہنچا تھا۔ اس نے سر پر کیپ اور چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ سیاہ لانگ کوٹ میں ملبوس وہ کسی کی پہچان میں نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اسے وہاں پہچانتا تھا۔ جو حرکت تم نے کی ہے، انجام تو تمہارے یہی ہونا چاہیے تھا۔ بنا کسی لحاظ کے وہ صاف کوئی سے بولا تھا۔ عفان کو ہوش میں آتے دیکھ وہ خوش تو بہت تھا، مگر اسے معاف ہرگز نہیں کیا تھا اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا۔ جو دیکھ عفان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اسی لمحے ڈاکٹر مسفرہ نرس کے ساتھ روم میں داخل ہوئی تھی۔ عفان کا جس ڈاکٹر نے علاج کیا تھا وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر تھا، اسی لیے 1 ہفتے کے لیے یہ ڈیوٹی مسفرہ کو ہی دی گئی تھی۔ اپنے دھیان میں آتے وہ عفان کا معائنہ کرنے لگی، جبکہ نرس نے اس کے کہنے پر عفان کی ڈرپ چینج کی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، تمہیں ہرٹ کیا ہے، مگر تمہاری دوستی کے دائرے سے نہیں نکلنا چاہتا۔ مجھ پر یہ ظلم مت کرنا۔ عفان ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر اس وقت صرف زاویار کے چہرے کے سجے کرخت تاثرات سے اضطراب کا شکار ہوا تھا، جو اس کی بات سن تو رہا تھا مگر اس کی نگاہیں اپنے کام میں مصروف ڈاکٹر مسفرہ پر تھی۔ لیمن کلر کے لباس میں بالوں کی چٹیاں بنا کر اسے کمر پر ڈالے، دوپٹے کو گردن میں لپیٹے، وہ چہرے پر نرم تاثرات لیے عفان کا بی پی شوٹ کرتا دیکھ اپنی جگہ پریشان ہوئی تھی، جبکہ عفان کی نم آواز اور بے چینی بھرا انداز دیکھ اسے مزید تشویش ہوئی تھی۔ تم نے خود اپنے آپ پر یہ ظلم کیا ہے، بھگتنا تو پڑے گا۔ تم جانتے ہو میں کبھی معاف نہیں کرتا کسی کو، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تم تو پھر بعد میں آتے ہو۔ وہ تھوڑی پر اپنا چہرہ ٹکائے عفان کے قریب رکھی کرسی پر پھیل کر بیٹھا تھا، نگاہیں ابھی ڈاکٹر مسفرہ پر ہی ٹکائے ہوئی تھی۔ عفان کی بگڑتی کنڈیشن اور شخص کے سنگین الفاظ سنتے اب کی بار مسفرہ کو سس کی جانب پلٹی تھی۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ایک کریٹیکل پیشنٹ کے آگے ایسے کون بات کرتا ہے؟ آپ پیشنٹ کے دوست ہیں یا دشمن؟ اسے سٹریس دے کر مانا چاہتے ہیں ابھی اور اسی وقت نکل جائیں اور روم سے۔ عفان کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی، اوپر سے اس شخص کی باتوں نے عفان پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا۔ اس کا شعور کرتا بی پی اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے مسفرہ اس شخص کے قریب آتے غصے سے بولی تھی۔ اسے اپنی آواز حتی الامکان حد تک دھیمی رکھی تھی۔ عفان کو نرس نے آکسیجن ماسک لگا دیا تھا جو ابھی بھی
ابھی بھی ہوتے بڑھاتا مسفرہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں مسٹر، اسے اسی طرح اپنی جگہ جمع دیکھ مسفرہ پھر سے کافی بدلحاظی سے بولی تھی۔ اپنے پیشنٹس کی سیفٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جب اسی لمحے زیکے نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ جو اسے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی تھی، اس کے ایک دم قریب ہونے پر گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، مگر اگلے لمحے اسے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہی سرخی مائل بھسم کرتی نگاہیں مسفرہ کی آنکھیں اور لب حیرت سے واہ ہوئے تھے۔ اس کی رنگت خوف اور دہشت سے بالکل لال پڑ چکی تھی۔ تم بتاؤ گی اب کہ زیکی کو کیا کرنا ہے؟ اسے الٹے قدموں پیچھے جاتا دیکھ وہ بھی ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے مسفرہ نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر اس شخص کی آنکھوں کی وحشت ناکی پر اس کے الفاظ لبوں میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، چھوٹی سی ستان آنکھ بالکل لال ہو چکی تھی اور اسے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، جو دیکھ زیکے کو اچھا لگا تھا۔ اسے لوگوں کو ایسے ہی خود سے ڈرانا اچھا لگتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، پیشنٹ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ نرس کی گھبرائی ہوئی آواز پر ان دونوں نے ہی اس کی سمت دیکھا تھا۔ مسفرہ نے تیزی سے اس کی جانب بڑھنا چاہا جب اس کی کلائی ایک بار پھر زیکے کے بے رحم گرفت میں موقع ہوئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اس کی کلائی کو اتنی اذیت دینے میں مزہ آتا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں رات کو پھر آؤں گا، تم یہیں موجود ہونی چاہیے ہو، اس کی دھمکی آمیز لہجے میں حکم جاری کرتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ مسفرہ نے بے بسی بھری نگاہوں سے اپنی کلائی کی جانب دیکھا تھا، جہاں 2 انگلیوں کے نشان کا مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ N11 ریسٹورنٹ میں آج بزنس کی دنیا کے تمام بڑے نام موجود تھے۔ آج کی شام اگلے 1 سال تک سب کو ہی یاد رہنے والی تھی۔ سب کمپنیز کے سی ای او اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ ہمایوں چودھری اور سبحان ملک کی خوشی آج دیکھنے لائق تھی، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ پروجیکٹ ریحام انہیں ہی دینے والی تھی۔ آج آریان خانزادہ کی ہار دیکھنے میں انہیں بہت مزہ آنے والا تھا۔ فلزا آج بھی انتہائی مختصر سے بلاؤز والی ساڑی میں ملبوس سبحان ملک کے پہلو میں کھڑی تھی۔ صرف سبحان ملک ہی نہیں، وہاں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو ایسی ہی نمائش کے لیے اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے۔ سب لوگ آ چکے تھے، آریان خانزادہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایزل بھی باقی ٹیم کے ساتھ وہاں آ چکی تھی اور اب وہاں موجود عورتوں کی بے حیائی دیکھ وہ اپنی جگہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تو بالکل ہی اپنے روایات بھول چکے ہیں۔ آریان بازو اور پیٹ لیے وہ غیر مردوں کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اسے وہاں بہت اکورڈ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فیضان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی تھی جب سبحان ملک وہاں آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اسے بہت ہی مہذب انداز میں ایزل کو مخاطب کیا تھا۔ فیضان صاحب نے ناپسندیدگی بڑی نگاہوں سے سبحان ملک کی جانب دیکھا تھا۔ ایزل نے سر ہلا کر جواب دینے پر اتفاق کیا تھا، کیونکہ اسے سامنے سے آریان خانزادہ کافی خطرناک تاثرات کے ساتھ وہاں آتا دکھائی دیا تھا۔ اسے شخص سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا، جس کی سرد نگاہیں اسے ڈرا کر رکھ دیتی تھی۔ لگتا ہے اپنی سیکرٹری کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے تم نے، کسی اور کو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں دی کیا؟ سبحان ملک کو ایزل کا جواب نہ دینا بہت برا لگا تھا، جبکہ اس کی بات پر آریان نے نگاہیں موڑ کر ایزل کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پاکیزگی کا پیکر اس دنیا کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ خود کو اچھے سے ڈھکے وہ اس وقت نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ دوسرا پر دھیان دینے کے بجائے جس کام کے لیے آئے ہو اسے دیکھو، ایسا نہ ہو ہمیشہ کی طرف پھر سے روتے ہوئے جانا پڑے تمہیں یہاں سے۔ آریان خانزادہ مذاق اڑاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ریحام کی جانب بڑھ گیا تھا، جو اسے دیکھ مسکراتی ہو اسی کی جانب آ رہی تھی۔ ریحام کو اس طرح آریان کے ساتھ بے تکلف ہوتے دیکھ وہاں بہت سارے لوگوں کی حالت غیر ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ریحام اس کے آگے کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ آریان خانزادہ کچھ کرے گا، یہ آرام سے ہار تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ریحام کو آریان کے ساتھ کھڑی دیکھ سبحان اور ہمایوں غصے سے کھول اٹھے تھے۔ یہ شخص بہت بڑی چال لے چل رہا ہے، اسے اسی کے انداز میں گرانا ہوگا۔ بہت زیادہ آسمانوں پر اڑا ہے، زمین میں پٹکنا پڑے گا، اور مجھے وہ مہرہ مل چکا ہے جس سے ہم آریان خانزادہ کو مات دے سکتے ہیں۔ ایزل کی جانب دیکھتے وہ خباثت سے بولا تھا۔ مسفرہ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گے مسلسل چکر کاٹتے۔ انم اسے اضطراری کیفیت میں ٹہلتا دیکھ سچ ہوتے ہوئے بولے تھی۔ یار وہ گنڈا ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا ہے، جہاں بھی جاؤ وہاں موجود ہوتا ہے اور حکم ایسے چلاتا ہے جیسے میں اس کے کوئی زرخیز غلام ہوں۔ میرا بس نہیں چلتا اسے زہر بھرا انجیکشن لگا دوں۔ میں انسانیت نام کی شے ہی نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس پیشنٹ عفان کو بھی اسی نے مارا ہے، اور وہ بیچاریاں اتنی گولیاں کھانے کے بعد جب بچ گیا ہے تو لفظوں کے مار مار کر اسے پھر سے خطرے میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ عجیب نفسیاتی انسان ہے یہ۔ مسفرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے اس شخص کے ساتھ۔ کہیں اس گنڈے کو تم سے محبت تو نہیں ہوگی، ورنہ بلا وجہ تو کوئی کسی کے پیچھے بھاگا بھاگا نہیں چلاتا۔ انم نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ وہ درندہ صرف ظلم کرنا چاہتا ہے، انسانیت نام کو نہیں ہے، انسانیت نام کو نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے اس میں۔ مسفرہ جلے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ تو مطلب تمہیں افسوس ہے اس بات پر کہ اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ انم کی بات پر اب کی بار مسفرہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بھی سوچ رکھنے سے بہتر ہے
میں اپنے آپ کو زہر کا انجیکشن لگا دوں۔ اسے تب کا جواب دے دی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ آج فائزہ کی نند کی مایو تھی جس میں فائزہ نے خاص طور پر اسے شرکت کرنے کو کہا تھا۔ فائزہ کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اسے پسند نہیں تھا مگر اس کی نند صوبیہ سے مسفرہ کی بہت اچھی بنتی تھی، اس لیے اس بار کوئی بہانہ بنانے کے بجائے وہ وہاں جانے پر مان گئی تھی۔ اوئے کہاں جا رہی ہو؟ زیکے نے تمہیں کیا بولا تھا؟ انم نے اسے جاتا دیکھ روکنا چاہتا۔ باپ نہیں ہے وہ میرا کہ اب میں اس کے اشاروں پہ چلوں؟ وہ منہ بنا کر غصے سے بولتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ انم بند دروازے کو دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک زیکے کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی، جسے اپنی حکم عدولی کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور جب کام اس کی پسند کے مطابق نہیں کیا جاتا تھا تو وہ سزا دیتا تھا، جو برداشت کر پانا انتہائی مشکل کام تھا۔ اگر آج تم نہ آتی تو میں نے بالکل بھی بات نہیں کرنی تھی تم سے۔ فائزہ آج اتنے عرصے بعد اسے اپنے سسرال میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، ورنہ ہر بار اسے مسفرہ کے نہ آنے پر بھی تانے ہی سننے پڑتے تھے۔ یہ آپ کے لیے نہیں، میرے لیے آئی ہے، خاص طور پر کال کر کے میں نے اسے بلایا تھا۔ کیسے نہ آتی؟ صوبیہ اپنی جگہ سے اٹھی، خوش دلی سے بولی تھی، جو اس وقت مایوں کی دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، مسفرہ نے اس کے ساتھ پھولوں کے سجے جھولے پر بیٹھتے مسکرا کر کہا تھا۔ لاؤنج میں خواتین کے لیے بہت ہی خوبصورت سا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، گیندے اور موتیوں کے پھولوں سے ساری ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ دلہن کے لیے سجائے گئے جھولے کے بالکل سامنے کارپٹ پر زرد چادر بچھا کر ڈھولک رکھی گئی تھی، گاؤں تک رکھ کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ درمیان میں لڑکیوں کی فرمائش پر جھکی جگہ چھوڑی گئی تھی جہاں انہوں نے اپنی ڈانس پرفارمنس پیش کرنی تھی۔ صوبیہ نے بھی اپنی ہی شادی کے لیے خاص طور پر پرفارمنس تیار کی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے پیاری لگ رہی تھی مگر اب تم نے میلہ لوٹ لیا ہے۔ دیکھو ساری آنٹیاں کیسے تمہیں دیکھ رہی ہیں، سادگی میں بھی پیارا لگنا کوئی تم سے سیکھے۔ صوبیہ نے اس کی چاندنی کی طرح چمکتی دودھیا رنگت کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مسفرہ اس وقت پیروں تک آتی زرد رنگ کی بہت سی خوبصورت میکسی پہن کر رکھی تھی اور نیچے اورنج کلر کا فل کام والا دوپٹہ سائڈ پر ڈالے بالوں کو ابھی چٹیا میں مکیت کیے ہوئے تھی۔ میک اپ کے نام پر اس کے لبوں پر پنک لپسٹک اور آنکھوں میں مسکارا ڈالا گیا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ تیار ہو کر آئی تھی، مگر صوبیہ اور فائزہ کو اسے دیکھ بالکل بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان سب کے بھرپور اصرار پر اسے وہاں موجود باقی لڑکیوں کی طرح پھولوں کی نہایت ہی خوبصورت جیولری پہنا دی گئی تھی۔ ماتھے پر لگائی گئی بندیاں اسے بہت زیادہ الجھن محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے کسی نے اتارنے ہی نہیں دی تھی، کیونکہ اب وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہاں بیٹھی خواتین کی نگاہیں بھی اس سے نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ ماما مسفرہ کی نظر اتار دے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اسے ہماری نظر نہ لگ جائے۔ بسوا نے محبت پاش نگاہوں سے صوبیہ کے ساتھ بیٹھی مسفرہ کو دیکھتے امیرہ بیگم سے کہا تھا۔ ابا مجھے دے، میں آپ کی ہیلپ کروا دیتی ہوں، کب سے اکیلی لگی ہوئی ہیں آپ؟ مسفرہ فائزہ کو اکیلے سارے مہمانوں کو سنبھالتے دیکھ کچن میں اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں تم مہمانوں بیٹھو چپ کر کے، میں خود کر لوں گی۔ فائزہ اسے پیار سے بچکارتی مگوں میں چائے ڈالنے لگی تھی۔ آپ اتنے بڑے گھر کا کام کیسے اکیلے کرتی ہیں؟ آنٹی نے عین شادی کے موقع پر ملازمین فارغ کیوں کیا؟ مزمل بھائی کو آپ کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ ایسا بھی کیا مرد جو اپنی بیوی کے حق میں کے لیے نہ بول سکے؟ مسفرہ کو اپنی بہن کی حالت دیکھ شدید تاؤ آیا تھا، جو ایک بار پھر امید سے تھی مگر اسے نوکروں کی طرح ہر کام میں لگایا جا رہا تھا۔ اس سب پر مزمل کی خاموشی دیکھ مسفرہ کا محبت نامی فتنے سے اعتبار پوری طرح سے اٹھ چکا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں میں کام نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ مزمل میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، ہر بات کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، چلو آ جاؤ باہر۔ فائزہ نے اپنی ماں کا دل دکھا کر ان کی نافرمانی کرتے ہوئے مزمل کو چنا تھا اور اب پھر سے کچھ بھی کر کے اپنی ماں کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ زندگی اس نے خود اپنے لیے تجویز کی تھی، اب چاہے اس کا دم بھی گھٹ جاتا مگر اسے یہ سزا کاٹنی تھی۔ اس کا شوہر اور ساس اس کے ساتھ بہت بدتر سلوک کرتے تھے۔ ایک صوبیہ ہی تھی جو اکثر بھائی اور ماں سے چھپ کر اس کی مدد کر دیتی تھی، مگر اب تو وہ بھی جانے والی تھی یہاں سے، اب زندگی مزید تنگ ہونے والی تھی اس پر۔ فائزہ زیادہ دیر اپنی بہن کے سامنے اپنے آنسو نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے وہاں سے نکل گئی تھی۔ مسفرہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی سب پر غور کرتی رہی تھی، وہ اپنی بہن کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ارے آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے غریب خانے پر۔ وہ گم سم سی کھڑی تھی، جب اس کی آمد کا سن اسے ڈھونڈتا آ کے وہاں پہنچا تھا۔ اس چھچورے انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ ارے عاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اس نے بھائی پر بہت زور دیتے کہا تھا، جس پر عاقب کے تاثرات میں ناگواری گھل گئی تھی۔ بھائی نہیں ہو تمہارا؟ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ ہمارے گھر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ ڈر گئی ہو کیا مجھ سے کہ کہیں میں تمہیں کچھ کہہ نہ دوں، کر نہ دوں؟ ویسے بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو، آج رات یہیں رک جاؤ، وہ بھی انجوائے کریں گے۔ اس کی جانب جھکتا وہ خباثت سے بولا تھا،
اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی شرم و حیا نہیں تھی، آنکھوں میں ہوس ٹپک رہی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے وہ اپنی بہن کے گھر نہیں آتی تھی، جو ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ مزاج انسان تھا۔ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد ہر وقت ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا تھا، اور اسے تو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی نہیں بخشا تھا۔ اس کی شروع دن سے مسفرہ پر نظر تھی، جو اپنی بہن سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ کیا بکواس کرے تم؟ باہر تو کسی کو تم نے چھوڑا نہیں ہے، گھر آئی عورتوں کو تو بخش دو۔ مسفرہ کا بس نہیں چلا تھا کہ کھینچ کر ایک تماچا اس کے منہ پر مار دے، لیکن وہ اس وقت کوئی بدمزگی اپنی بہن کے لیے مزید مشکلات نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ اپنی بات کہتے وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب عاقب نے بغیرتی کی انتہا کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جس کے جواب میں وہ اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ پاتے مسفرہ نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا قدم اٹھا گیا۔ تیری اتنی ہمت! عاقب غصے میں پاگل ہوتا مسفرہ پر جواباً ہاتھ اٹھا چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مسفرہ کے گال پر پڑتا، جب کچن کے باہری حصے کی جانب سے کچھ شے گرنے کی انتہائی زوردار آواز آئی تھی۔ عاقب کے ساتھ ساتھ مسفرہ نے بھی اس جانب دیکھا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے کسی کا سایہ نظر آیا تھا، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ عاقب کا دھیان اس جانب جاتا دیکھ وہ جلدی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ ریحام، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو دو گی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ریحام نے بنا اپنے باپ سے مشورہ کیے پروجیکٹ آریان خانزادہ کی کمپنی کو دے دیا تھا، جس کے بعد وہاں اگر بہت سارے لوگ آریان خانزادہ کو مبارکباد دے رہے تھے تو وہیں اس کے مخالفین غصے سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کریم اللہ، جس کی کبھی آریان خانزادہ سے نہیں بنی تھی، جس کو برباد کرنے کے لیے آریان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ اتنے آرام سے بڑا پروجیکٹ کیسے آریان کی کمپنی کو دے سکتی تھی؟ یہ کمپنی اب میرے نام پر ہے، سی ای او میں ہوں اس کمپنی کی، اپنے کسی بھی عمل کے جواب دہ نہیں ہوں میں۔ دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریحام نے انگلی اٹھا کر ہمایوں کو وارن کرتے اچھے سے بتا دیا تھا کہ وہ اس سے ڈرنے والی نہیں تھی، جبکہ ہمایوں مٹھیاں ویچتا غصے سے ابل کر رہ گیا تھا۔ میرے پلان میں ذرا سی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں کسی کو نہیں بخشوں گی۔ اس لڑکی کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑنا۔ ریحام سائڈ پر آتے فون کان سے لگاتے کسی کو ہدایت دیتی بولی تھی۔ اس کی نظریں ایزل پر جمی ہوئی تھی، جسے ویٹر جوس کا گلاس پکڑا رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی آریان کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اپنی کامیابی پر جتنا خوش ہوتے ہو ابھی ہو لو، کل کا سورج تمہاری بربادی لے کر طلوع ہونے والا آریان خانزادہ۔ ریحام کی انتقامی نگاہیں آریان خانزادہ پر تھی، اور آخر میں ایک قہر آلود نگاہ آریان کو کنکھیوں سے دیکھتی ایزل پر بھی ڈالی تھی۔ آریان خانزادہ، غلط بھی تمہاری سیکرٹری کے ساتھ ہوگا اور الزام بھی تم پر ہی آئے گا۔ ہوس کا پجاری بھیڑیا جس نے اپنی سیکرٹری کو بھی نہیں چھوڑا، یہ ہیڈ لائن تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دے گی۔ اس لڑکے کا حسن ایک آنکھ نہیں بایا تھا، اور اب اسی کا بہت بڑا بھگتان بھگتنے والی تھی۔ اسے انتقام آریان خانزادہ سے لینا تھا، جس کا شکار ایزل تیمور ہونے والی تھی۔ یہ تو کمال ہو گیا یار، تم نے ریحام جیسی لڑکی کو کیسے منا لیا؟ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہمیں پروجیکٹ مل چکا ہے۔ حنان بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ایزل نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ اسے بدتر بھلا کون چاہ سکتا تھا کہ اس شخص نے اس بے باک لڑکی کو کیسے راضی کیا ہے، جب اس کے نسبت آریان کافی سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھا، جو اس کا گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارتے ایزل نے نوٹ کیا تھا کہ آریان وہاں سے کچھ بھی نہیں کھا پی رہا۔ تم جاؤ باہر، شعیب کو کہہ دیا ہے میں نے، وہ ڈراپ کر دے گا تمہیں۔ پارٹی کی اصل رنگینیاں اب شروع ہوئی تھی، ہاتھوں میں مختلف ڈرنکس اٹھائے اب سب میوزک کی دھن پر جھومنا شروع ہو چکے تھے۔ ریحام نے بھی قریب آتے اسے ڈانس کی آفر کی تھی، جسے قبول کرتے اس نے پلٹ کر ایزل کو مخاطب کیا تھا۔ ایزل کا سر بہت بری طرح سے چکرایا تھا، مگر اس پہ ظاہر نہ کرتے وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم اپنی سیکرٹری کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو، جیسے وہ تمہاری سیکرٹری نہیں بیوی ہو۔ ریحام آج رنگ نہیں لینا چاہتی تھی، مگر عادت سے مجبور 2 گلاس اپنے اندر انڈیل چکی تھی، جب اس کی بات پر آریان نے ناگواری بھرے انداز میں پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے وہ جا چکی تھی۔ تم نے ہمایوں کو ناراض کر کے پروجیکٹ مجھے دے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیا وجہ جان سکتا ہوں اس کی؟ آریان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ڈانس فلور پر اس کے مقابل کھڑا اس لڑکی کی بے باکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بار بار دور دھکیل دیتا تھا، مگر وہ پھر سے درمیانی فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب آ جاتی تھی۔ ہاں، کیونکہ تم اسپیشل ہو، تمہارے نام تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ معمولی سی پراپرٹی کوئی معنی نہیں رکھتی، جس مجھے وہ بری لگتی ہے تم اسے نکال دو اپنی کمپنی سے۔ آریان کی گردن میں بازو حمائل کرتی وہ مزید قریب ہوئی تھی۔ کون؟ آریان اس کے لہجے میں چھپی نفرت محسوس کرتا ٹھٹکا تھا۔ تمہاری وہ سیکرٹری۔ چہرہ اسے قریب لاتی وہ ہر ہاتھ پار کرنے کو تھی، جب آریان نے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی پیچھے کو جا گئی تھی۔ شعیب، وہ لڑکی آ گئی باہر؟ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اندیہ دے رہی تھی۔ نہیں سر، ابھی تک تو کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ شعیب کے الفاظ آریان کی ہوش اڑا گئے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہاں کھڑی ہو تم لوگ؟ اسے باہر بھیجا تھا میں نے۔ آنکھیں بند کرنے کو کھڑی ہو کیا؟
وہ تیش کے عالم میں چلایا تھا۔ میوزک فل والیوم میں لگا ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ سر ہم گیٹ کے پاس کھڑے ہیں، یہاں کوئی نہیں آیا، شعیب نے یقین سے کہا تھا، اس پر آریان کے پتھریلے تاثرات میں اضافہ ہوا تھا۔ اگر بائی نہیں تھی تو کہاں گئی تھی وہ؟ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا تھا جہاں سے اسے جو خبر دی گئی تھی۔ اس نے آریان خانزادہ کو جلدی ہاتھ پر دھکیل دیا تھا۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ اندر کی جانب بھاگا تھا۔ حنان بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ باقی سب لوگ پارٹی میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ تم نے میری منگنی پر نہ شرکت کرنے پر معذرت کرتے مجھ سے ایک پرومس کیا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ مسفرہ واپس صوبیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ عاقب کو تماچا مارنے کے بعد اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا، مگر اب اس سے آنے والے وقت کا سوچ کر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ یقیناً اس کا بھگتان اس کی بہن کو ہی بھگتنا تھا۔ مسفرہ گم سم سے بیٹھی تھی جب صوبیہ کی بات پر اس نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی میری مائیوں پر، اگر اب تم اس بات سے مکری تو میں بالکل بھی بات نہیں کروں گی تم سے، یاد رکھنا۔ صوبیہ کی یاد دلانے پر مسفرہ نے نفی میں سر ہلاتے ملتجی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مسفرہ کو بچپن میں ڈانس کرنے کا بہت شوق رہا تھا۔ اپنے بھائی کی شادی پر اس نے بڑھ چڑھ کر ڈانس کیا تھا، جس کی ویڈیو دیکھ صوبیہ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، مگر مسفرہ نے اپنے سارے شوق بہت پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ اس کی زندگی جتنی مشکل رہی تھی وہ سارا کچھ تو ویسے ہی نکل گیا تھا اس کی زندگی سے۔ صوبیہ نہیں، پلیز، میں اس طرح سب کے سامنے ڈانس نہیں کروں گی۔ مسفرہ نے صاف انکار کیا تھا۔ کون ہے یہاں؟ ساری جاننے والی خواتین ہی تو ہے، مردوں کا آنا یہاں ویسے بھی سختی سے منع ہے، اور ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ڈانس کروں گی، تم کون سا اکیلے کرو گی؟ میری دلہن ہو یار، آج تو میری بات مان لو۔ آنٹی، بھابھی، آپ کہیں نا اسے۔ صوبیہ اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی شامل کرتی اسے پوری طرح سے مجبور کر چکی تھی۔ مسفرہ سب کو منتیں کروانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے صرف ایک گانے پر پرفارم کرنے کی شرط پر وہ مان گئی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ بند کروا دیا گیا تھا، کھڑکی پہلے ہی بند کی گئی تھی۔ مسفرہ اپنی ماں اور بھابھی کو ڈانس کرنے سے پہلے ہی پرجوش ہو کر اپنے لیے تانیاں بجاتے دیکھ مسکراتی تھی۔ فائزہ بھی ماں کے ساتھ بیٹھی محبت باش نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں سبحان غصے کے عالم میں پارٹی چھوڑ کر پہلے ہی جا چکے تھے۔ دروازہ کھولو ورنہ میں تم لوگوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچتا وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا اور ساتھ ہی مسلسل ضربیں لگا رہا تھا دروازے پر۔ حنان اور شعیب بھی وہاں آ چکے تھے جب 3-4 بار کوششوں سے دروازہ کا لاک کھل گیا تھا۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ اندر آیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے خطرہ ہو سکتا ہے۔ حنان اسے روکنے کے لیے بازو پکڑا تھا، جس سے جھٹکتا وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ جہاں کھڑے آدمیوں نے اس پر پسٹل تانے گولی چلا دی تھی، مگر آریان بروقت سائیڈ پر ہوتے خود کو محفوظ کر کے ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ شعیب اور گارڈز کے کیے جانے والے وار پر دونوں لوگ فوراً سے ڈہ گئے تھے۔ آریان کی نگاہیں بے تابی سے بیڈ کی جانب اٹھی تھی جہاں وہ بے ہوش گری ہوئی تھی۔ وہ بالکل پہلے والی ہولیے میں تھی، اس کا دوپٹہ بس ذرا سے کندھے سے سرکا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ بروقت پہنچ گیا تھا، کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ حنان اور شعیب ان لوگوں کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ آریان اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ گھٹیا حرکت کرنے والے انسان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ وہ ایزل کے قریب آیا تھا۔ سنو، اٹھو، اس کا کندھا ہلاتے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ آریان لب بھیج گیا، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ بیڈ کی سائڈ پر رکھے جگ سے پانی نکالتے اس نے ایزل کے منہ پر چھڑک دیا تھا، جس کے ساتھ وہ قسمساتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے اس نے اپنے اوپر جھکے کھڑے آریان خانزادہ کو بے یقینی بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ باہر کی جانب جا رہی تھی جب کچھ لوگوں اسے منہ پر ہاتھ رکھ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئے تھے۔ تو کیا یہ سب اسی شخص نے کروایا تھا؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان نکلے، تم نے مجھے اغوا کروایا، تم مجھے یہاں کس مقصد کے لیے لائے ہو؟ ایزل اس وقت خوف اور گھبراہٹ کے زیر اثر غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ اس کی ساری بکواس پر آریان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ میرا ٹیسٹ ابھی اتنا بھی خراب نہیں ہوا، چلو میرے ساتھ۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کا ہاتھ تھامے لے جانے لگا تھا۔ جب ایزل اس کے گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتی، دوسرا ہاتھ اسے تھپڑ مارنے کے لیے اٹھا گئی تھی، جبکہ آریان جو اس وقت اپنے کھولتے دماغ کے ساتھ اس سارے مسائل کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی یہ حرکت اسے قہر کو آواز دے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ آریان کے چہرے کو چھوتا، آریان اس کا ہاتھ وہیں تھام کر اس کی کمر کے گرد لے جاتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایزل نے درد کی شدت برداشت کرتے اپنے لب بیچ لیے تھے۔ اسے نہ جانے کیا پلایا گیا تھا کہ اسے بار بار اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے نیچے گر جائے گی۔ اپنی حد پہ رہو لڑکی، پہلے ہی تم میرے لیے مصیبت بن چکی ہو، آج یہ حرکت کی ہے دوبارہ سوچنا بھی مت، ورنہ پھر وہی ہوگا جو ابھی میرے بارے میں سوچ رہی ہو تم۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے وارن کرتا وہ ایزل کا چہرہ شرمندگی اور خفت سے لال کر گیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا کچھ بھی بولے گا۔ ایزل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔
आर्यन ने एक नज़र उसके नाजुक वजूद को देखा और अगले लम्हे उसे अपनी बाहों में उठाता वहाँ से निकल गया था। ये तीनों ख़वातीन इसकी कुल कायनात थी। उन्हें खुश देखकर वो भी मुस्कुरा देती। सोबिया ने पसंद के म्यूज़िक लगा दिया था। ये वही गाना था जिस पर मुस्फिरा ने अपने भाई की शादी पर डांस किया था। तब ये गाना उसका फेवरेट हुआ करता था, मगर अब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फ़ों के काले काले बादल को मेरा सलाम। उस गाने के सारे डांस स्टेप्स उसे अच्छी तरह याद थे। सोबिया के अपने साथ खींचने पर वो भी अपने लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए डांस करना शुरू हो चुकी थी। हर स्टेप को बहुत अच्छे से कटी। वो दुल्हन से ज़्यादा की लाइमलाइट ले गई थी। उसकी हर अदा ही निराली थी। सब ख़वातीन उनके डांस में इतनी मगन हो चुकी थी कि बाहर की जानिब खुली खिड़की जिसे किसी बच्चे ने खोल दिया था, उसमें आकर खड़े होते शख्स को भी कोई नहीं देख पाया था। वो दो सुर्खी माइल आंखें मुस्फिरा के नाजुक वजूद पर जम कर रह गई थी। घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल के छंकार, अरे सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम, सलाम इश्क सलाम इश्क सलाम इश्क इश्क सलाम इश्क। उसका झुककर अपने चेहरे के आगे हाथ करना दिल लूट लेने वाला मंजर था। कमर पर बांधा दुपट्टा ढीला होकर घर चुका था। उसने बहुत बेदिली से ये डांस करना शुरू किया था, मगर अब वो गुलाबी लबों पर दिलकश मुस्कान सजाए उसे खूब इंजॉय करी थी। तेरी मस्तानी अनजानी बातों को मेरा सलाम, रंगों में डूबी डूबी रातों को मेरा सलाम, ख्वाबों में खो गई मैं दीवानी हो गई मैं, सोनी सोनी ऐसी सोनी हर अदा को सलाम, सलाम इश्क सलाम इश्क सलाम इश्क। कानों में पहने फूलों के जेवरात बार बार उसकी मोहनी सूरत को छू रहे थे। जर्द लिबास में सजी वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी, जिसे दुनिया वालों की परवाह नहीं थी। वो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो इस वक्त किसकी निगाहों के हिसार में थी। तेरी मेरी नज़र जो मिली पहली बार हो गया तुझे प्यार, दिल है क्या जान भी तुझे निसार। सोबिया का हाथ थामे वो घूम कर दूसरी जानिब गई, जब अचानक उसकी नज़र सामने वजूद खिड़की की जानिब उठी उसे पत्थर कर गई थी। उसके मुसलसल थरकते दूधिया गुलाबी पैर एक जगह थम चुके थे। गाने के बोल अब भी पूरी आवाज़ में गूंज रहे थे, मगर वो हर शय फरामोश कर चुकी थी। उसकी निगाहें इस वक्त जिस शख्स की निगाहों से मिल चुकी थी, उसने उसकी सारी सांसें छीन ली थी। मैंने तुझे किया एतबार हो, मैं भी तुझ पे मर गई। थोड़े आगे बढ़ते हैं। गाना अभी भी जारी था। सोबिया उसके हाथ थाम कर उसके साथ झूमने लगी थी, मगर मुस्फिरा की रंगत उसके कपड़ों से भी ज़्यादा जर्द हो चुकी थी। उस शख्स की तवज्जोदा निगाहों में कुछ ऐसा था कि पहली बार उसके सामने मुस्फिरा को अपने हुलिये का एहसास हुआ था। इसे अपने पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई थी। जी के यकटक उसे तके जा रहा था। उसकी बुरी मकनातीसी निगाहें मुस्फिरा की जान निकालने के लिए काफ़ी थी। इसे मतलाशी नज़रों से दुपट्टे को ढूंढा था जो अमीना बेगम के हाथ में देखते तेज़ी से उनकी जानी पड़ी थी और दुपट्टा लेकर अपने गिर्द अच्छे से फैला दिया था। उसके लरज़ते पलके उठा कर खिड़की की जानिब देखा था, मगर अब वो वहाँ पर नहीं था। क्या हुआ बच्चे, तबीयत ठीक है? उसका चेहरा पसीने से शराबूर होता देख अमीना बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा था। मुस्फिरा के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। कल फौजिया की मेहंदी थी, जिसकी वजह से आज सब कज़िन्स ने रत जगह का प्लान बनाया था। 11 बज चुके थे और अभी तक सब लोग ढोलक रखे गानों का मुकाबला कर रहे थे। यीज़ल अभी तक नहीं आई, रोज़ इतना लेट वापस आती है क्या? अद्नान ने वहाँ एक जाने बैठी नुसरत बेगम के पास आते पूछा था, जिस पर बाकी सभी इज़हारी मतवज्जो हुई थी। हल्ले गले में किसी को यीज़ल का तो ख्याल ही नहीं रहा था। हम इज़्ज़तदार लोग हैं अम्मा, हमारे यहाँ लड़कियों का इतनी देर घर आना नाकाबिले कबूल है। इसे कहीं वक्त पर आया करे। मेहमानों में किए अजीब व गरीब निगाहें खुद पर उठते देख कभी इसकी कोई खैर खबर ना रखने वाले ईज़ल के ताये की अचानक से गैरत जाग उठी थी। वहाँ बैठी औरतों में सरगोशियाँ शुरू हो चुकी थी। ईज़ल के किरदार को निशाने पर रखा जा रहा था। आज कोई बड़ा फंक्शन था इसके ऑफिस में, इस वजह से लेट है, वरना हर उस टाइम पर ही आती है। मुझे बताकर मेरी इजाज़त सही गई है। किसी को मेरी पोती पर सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नुसरत बेगम ईज़ल के बारे में ज़रा सी गलत बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनका अपने बच्चों पर इतना रोब तो अभी था कि अब सब उनकी बात सुनकर खामोश हो गए थे। जब उसी लम्हे गेट के पास खेलते बच्चे भाग कर अंदर आए थे। अदनान भाई, बाहर गाड़ी पर इतनी बड़ी गाड़ी आई है। इनकी बात पर सभी हैरान हुए थे। रात के ऐसा कौन आ गया था? और उनके रिश्तेदारों के में मेहरान के अलावा किसी के पास कोई गाड़ी नहीं थी। अपनी जगह से उठता बाहर की जानिब बढ़ा था। गेट के बिल्कुल सामने 3 बड़ी गाड़ियां देख अदनान भी हैरान हुआ था। जब इस लम्हे गाड़ी से निकलते आर्यन खानज़ादा को देख हैरत के साथ साथ उसकी आंखों में सताइश उभरी थी। सर आप यहाँ? वो मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन में से एक था। अदनान उसे पहली नज़र में ही पहचान चुका था। घर से ख्वातीन को बुलाए, इनकी तबीयत ख़राब है, इन्हें अंदर लेकर जाना है। इसकी बात नज़रअंदाज करता वो अपने मखसूस मगरूर लहजे में बोला था। उसकी निगाहों के ताक़ुब में गाड़ी के पिछले सीट पर होशो खुद से बेगाना
بڑی ایزل کو دیکھ عدنان کو شوق لگا تھا۔ ایزل کی جانب کسی بڑی کمپنی میں ہوئی تھی، اسے یہ تو پتا تھا، مگر وہ اس شخص کے ساتھ کام کر رہی تھی اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اوہ کیا ہوا ایزل کو؟ میں لے جاتا ہوں۔ عدنان اپنی حیرت سے نکلتا تشویش کے عالم میں آگے بڑھا تھا۔ نہیں، خواتین کو بلاؤ۔ آریہ نے ہاتھ اٹھاتے اسے ایزل سے کوسوں دور روک دیا تھا۔ وہ شخص ایزل کی جانب اٹھتی نگاہیں دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا کہ ایزل کا سگا بھائی نہیں ہے۔ اس کی ایزل کی جانب اٹھتی نگاہیں آریان کو سخت بری لگی تھی۔ عدنان کو اس کے روکنے پر اور ایزل پر اتنا حق جتانے پر برا تو بہت لگا تھا، مگر اس شخص سے آگے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا مسفرہ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مسفرہ اس وقت اتنی خوف زدہ ہو چکی تھی کہ کسی سے بھی اپنے تاثرات نہیں چھپا پا رہی تھی۔ وہ لوگ بھی اس کی حالت دیکھ پریشان ہوئی تھی، جبکہ مسفرہ 10 منٹ گزر جانے کے بعد بھی شخص کی جانب سے کوئی ہنگامہ نہ ہوتے دیکھ مزید خوف زدہ ہو چکی تھی۔ لگتا ہے میری بہن کو نظر لگ گئی ہے، بسمہ اس کا گال چومتے محبت سے بولی تھی، جب اسی لمحے ڈرائنگ روم سے اللہ فائرنگ کی آواز آئی تھی، جس کے ساتھ یہ خواتین میں چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اس سیاہ لباس میں چہروں کو ڈھکے کئی افراد اندر داخل ہوئے تھے اور ان سب پر بندوق تانے انہیں باہر لے جانے لگی تھی۔ اپنے سروں پر اسلحہ تنا دے خواتین کی چیخ و پکار بھی دم توڑ چکی تھی۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں مردوں کو پہلے ہی یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ وہ سب ہاتھ اوپر اٹھائے بندوقوں کے سائے تلے کھڑے تھے، جبکہ سامنے بڑے سے صوفے پر بازو پھیلائے زیکی کے بہت ہی شاہانہ انداز میں براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک لگا تھا۔ سیاہ بال میں ملبوس وہ اس وقت اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ بالوں میں جھکے کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال نمایاں تھا۔ بھوری کنچی آنکھیں وہاں آتی خواتین میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ جب اسے نظر آ گئی، اپنے ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے اس لمحے سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جو شکاری اپنے سامنے دیکھ بے بسی سے سمٹی بیٹھی تھی، اس وقت بھی وہ اس کی ہرنی کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی۔ اس لڑکی کو خود سے خوفزدہ کر کے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ شاید یہی سرور تھا کہ اس کی سے بغاوت کرنے کے بعد بھی یہ لڑکی ابھی تک زندہ تھی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت غریب لوگ ہیں ہم۔ فائزہ کے ساس طاہرہ بیگم کو یہی لگا تھا کہ وہ کوئی ڈاکو ہیں جو شادی والا گھر دیکھ انہیں لوٹنے آئے ہیں، مگر مسفرہ کے علاوہ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ پیچھے ہو جاؤ اماں، ورنہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، کیسر نے ایک دم سے اسے آگے آتے ہوئے کہا تھا، جس پر صوبیہ نے انہیں پیچھے کھینچ لیا تھا۔ سب لوگوں کی حالت ہی خیر تھی، عورتیں کیا مردوں کا خون بھی خشک ہو چکا تھا۔ تم سب میں ڈاکٹر کون ہے؟ مسفرہ کو اپنی آنکھوں میں رکھتے زاویار اپنی جگہ سے آگے آتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی پسٹل موجود تھی۔ جب اس کے سوال پر جہاں مسفرہ نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھی، وہیں باقی سب اس کی بات پر حیران ہوئے تھے۔ یہ لڑکی ڈاکٹر ہے۔ طاہرہ بیگم نے فوراً سے مسفرہ کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ ان کی اس حرکت پر زیکی میں سرد نگاہیں اس کی جانب بری تھی۔ یہاں آؤ۔ پھر سے صوفے کی ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے اس نے پسٹل کے اشارے سے مسفرہ کو اپنی جانب بچاتا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ نصرت بیگم عدنان کے منہ سے ساری بات سنتی پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی، جبکہ باقی سب تو عدنان کے لبوں سے ایزل کے باس کی شان و شوکت سن کر باہر کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ جب اسی لمحے آریان ایزل کو باہوں میں اٹھائے اندر آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا ایزل کو؟ اسے یہاں لٹاتے؟ شبانہ چچی کے لہجے میں ایک دم سے ممتا سمائی تھی۔ وہاں کھڑی لڑکیاں جہاں اس کی چارمنگ پرسنالٹی دیکھ کر اپنے ہوش بھلا چکی تھی، وہیں مرد حضرات تو اتنی بڑی شخصیت کو اپنے گھر دیکھ کر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ نصرت بیگم کے علاوہ کسی کو بھی ایزل کی فکر نہیں تھی۔ یہاں آریان نے لب بھیج سے اس جنجال پورے کو دیکھا تھا۔ ایزل ابھی بھی اس کی باہوں میں تھی، جسے وہ اتنے آرام اور استحقاق سے اس کے گھر والوں کے سامنے اٹھائے کھڑا تھا، جیسے وہ کوئی انسان ہے، کوئی نازک سا پھول ہو جس کی ملکیت اسی کے پاس ہو۔ بیٹا اسے اندر لے آئے۔ نصرت بیگم نے آریان کو اپنے ساتھ ایزل کے روم میں آنے کا کہا تھا۔ آریان ان سب لوگوں کو ہونک بنا دیکھ ایزل کو لیے اس کے روم میں آتا بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ یہ بے ہوش کیوں ہے؟ نصرت بیگم ایزل کا ہاتھ تھامے تشویش زدہ لہجے میں بولی تھی۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا انہیں۔ آریان ایک نظر اس کے بے سدھ وجود پر ڈالتا بنا مزید کوئی بات کیے پلٹ گیا تھا، جہاں باہر سارے لوگ اس کو راستے میں کھڑے ملے تھے، جن میں سے کسی کو بھی ایزل کی فکر نہیں تھی۔ سب اس سے بات کرنے کے لیے پرجوش تھے، جو بات اسے بہت بری لگی تھی۔ سر پلیز آپ بیٹھے نا۔ ذیشان تیزی سے آگے آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ ان سب پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو گائز ابھی ہم یہیں کریں گے، انشاءاللہ کل آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی مل جائے گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے بھی دعا میں لازمی یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔